یہ بات ناقابل یقین کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی مردہ 2 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو؟ ایسی باتوں کی ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور خاص طور پر پولیس اور عدالتیں ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے جرم و سزا پر مبنی ایک نئی پراسرار کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں ایم.اے. راحت۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 50,000 نفوس کی آبادی پر مشتمل وہ قصبہ نما شہر صوبے کے دیگر علاقوں کی نسبت کافی حد تک پرامن تھا۔ جرائم کی شرح 0 کے برابر تھی۔ محکمے نے میری پوسٹنگ یہاں کر دی تھی اور میں اس تعیناتی سے بے حد خوش تھا، کیونکہ میری ملازمت کے جو 2 بقیہ سال رہ گئے تھے میں انہیں یہاں آرام و سکون سے کاٹ سکتا تھا، بغیر ہنگاموں کے۔ میں ملازمت کی میعاد سے اوپر نوکری جاری رکھنے کا خواہاں نہیں تھا، بلکہ عرصہ میعاد پورے ہونے کا بے چینی سے منتظر تھا۔ بالفاظ دیگر دن گن رہا تھا، یہاں میری ڈیوٹی کا پہلا موقع تھا۔ تو میری داستان کچھ اس طرح ہے کہ بطور ایس.ایچ.او. پولیس اسٹیشن کا چارج سنبھالے مجھے چند دن ہوئے تھے کہ ایک رات ایک زخمی پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کرانے آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ میں اس وقت تھانے کے روزنامچے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تینوں ڈیوٹی پر مامور نفری کی معیت میں آفس میں داخل ہو گئے۔ سنتری نے ان میں سے ایک کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے مجھے کہا، سر، اسے کسی نے زخمی کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں نے زخم کا معائنہ ضروری سمجھا اور اٹھ کر معائنہ کرنے لگا۔ وہ شخص شدید زخمی ہرگز نہیں تھا، صرف پیٹھ کے مقام پر ایک تیز دھار آلے کے ذریعے ایک پتلی سی لکیر کھینچی گئی تھی، اور لکیر بھی زیادہ گہری نہیں تھی۔ اگر یہ پتلی سی لکیر پیٹھ کے بجائے پیٹ پر کھینچی جاتی تو اس شخص کا شدید زخمی ہونا یقینی بات ہو سکتی تھی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی۔ زخمی شخص جس نے اپنا نام شریف بتایا تھا، اس نے مزید بتایا کہ وہ ایک بااثر شخصیت رئیس عاقب خان کے ہاں ملازم ہے۔ بنگلے میں دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول رات کے 10 بجے اپنے گھر کی سمت روانہ ہو گیا تھا، جو عاقب کے بنگلے سے چند فرلانگ کے فاصلے پر واقع ہے۔ رات کے وقت راستہ، جو در حقیقت ایک سڑک تھی، عموماً سنسان رہتا تھا۔ اس سڑک کی دائیں طرف اس کا گھر واقع تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں اسٹریٹ لائٹس نصب تھیں، جو ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھیں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا گھر کی جانب رواں تواں تھا۔ ابھی آدھا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک اسے اپنی پیٹھ پر ایک شدید جلن سی محسوس ہوئی۔ ہڑبڑا کر پلٹ کر دیکھا، سرتاپا ایک سیاہ ہیولا دکھائی دیا جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا رخ سڑک کے کنارے کے اس طرف تھا جدھر قد آدم خودرو جھاڑیاں کثرت سے کھڑی تھیں۔ ان جھاڑیوں کا سلسلہ کافی رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ پھر وہ سیاہ ہیولا پلک جھپکتے ہی ان جھاڑیوں میں گھس کر غائب ہو گیا۔ یہ سب لمحوں میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ وہ چند لمحے سکتے کی حالت میں کھڑا رہا، پھر جب اسے پیٹھ پر دوبارہ جلن کا احساس ہوا تو ہاتھ پشت کی جانب گھما کر پیٹھ کے جلن زدہ مقام پر رکھا۔ ہاتھ سرد محسوس ہونے لگا۔ پیٹھ سے ہٹا کر ہاتھ دیکھا تو ہتھیلی کو لہو سے رنگین پایا۔ وہ اکیلا تھا اور اچانک حملے کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا، جس کے باعث اسے خدشہ ہونے لگا کہ نامعلوم حملہ آور دوبارہ اٹیک نہ کرے۔ اس خیال کے تحت وہ دوبارہ عاقب کے بنگلے کی طرف سرپٹ دوڑنے لگا۔ میرے استفسار کے جواب میں شریف نے کہا تھا کہ اسے کسی پر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ میں نے صورتحال کو دیکھ کر نامعلوم حملہ آور کے خلاف رپورٹ درج کر لی اور زخمی شریف کو ڈریسنگ کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر روانہ کر دیا۔ شریف کے دونوں ساتھی بھی عاقب کے ملازم تھے۔ دوسری رات بھی بالکل اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ بالکل اسی انداز میں نامعلوم حملہ آور نے ایک اور شخص کو گھائل کر دیا۔ قابل توجہ اور قابل ذکر بات یہ تھی کہ یہ شخص بھی عاقب کے بنگلے کا ملازم تھا، جو گزشتہ رات
اپنے زخمی ساتھی شریف کے ساتھ پولیس اسٹیشن نامعلوم حملہ آور کے خلاف رپورٹ درج کرانے آیا تھا۔ یہ شخص، جو دراصل ایک نوجوان لڑکا تھا، سینما ہاؤس میں آخری شو دیکھنے کے بعد بنگلے کی طرف آ رہا تھا۔ جب ایک تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوا تو عقب سے نامعلوم حملہ آور خاموشی کے ساتھ سر پر پہنچا اور لڑکے کو زخمی کر کے خود کہیں غائب ہو گیا۔ تاریکی کی وجہ سے لڑکا حملہ آور کو دیکھنے سے عاجز تھا۔ اس لڑکے کی پیٹھ پر بھی ہو بہو ویسی ہی ایک سرخ لکیر نقش تھی جو گزشتہ رات اس کے ملازم ساتھی شریف کی پیٹھ پر نقش تھی۔ اس لڑکے کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسے کسی پر بھی شک نہیں ہے۔ ایک بار پھر میں نے نامعلوم حملہ آور کے خلاف رپورٹ درج کر لی۔ گزشتہ رات میں نے ASI راشد کو، جو پولیس اسٹیشن میں بطور تفتیشی افسر تعینات تھا، زخمی شریف کے ساتھ جائے وقوع پر روانہ کیا تھا، مگر اسے وہاں کوئی ایسی شے یا ثبوت دکھائی نہیں دیا جو حملہ آور کی شناخت میں مؤثر ثابت ہو سکے۔ روڈ کے کنارے اور قد آدم جھاڑیوں کے آس پاس زمین سخت تھی، اس لیے نقش پا کا ثبت ہو جانا ناممکن بات تھی۔ ڈریسنگ کروانے کے بعد میں نے زخمی لڑکے کو ASI راشد کے ساتھ جائے وقوع پر روانہ کر دیا، مگر وہاں بھی راشد کو کچھ نہ ملا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیڈ مورن نے ریسیور اٹھایا اور گفتگو کرنے لگا۔ جی ہاں، ثاقب صاحب موجود ہیں، یہ کہہ کر ریسیور میری طرف بڑھاتے ہوئے مجھ سے کہا، لائن پر رئیس عاقب صاحب ہیں۔ میں نے عاقب کو آج تک نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا غائبانہ تعارف ضرور سن رکھا تھا کہ وہ اس چھوٹے سے قصبے نما شہر کی ایک بااثر شخصیت تھے۔ خاص کر میرے محکمے کا ہر افسر یہاں ڈیوٹی جوائن کرنے سے پہلے اس کے دربار میں ضروری حاضری دیتا ہے، مگر خدا کا شکر تھا کہ میرا شمار اسے لالچی اور مفاد پرست افسروں میں نہیں تھا جو شیرنی یعنی کہ رشوت کی بو سونگھتے ہی کیڑے مکوڑوں کی مانند لپکنے لگتے ہیں اور محکمے کی عزت کا جنازہ نکالنے سے گریز نہیں کرتے۔ ریسیور لیتے ہی میں نے کرخت لہجے میں کہا، انسپکٹر ثاقب درانی بول رہا ہوں۔ چند لمحے رسمی علیق سلیق کے بعد وہ اصل موضوع گفتگو پر آ گیا۔ گزشتہ 2 راتوں میں میرے 2 ملازم زخمی کر دیے گئے ہیں۔ یہ دونوں میرے گھر کے ملازم ہیں اور میں اپنے ملازموں کو اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں۔ ان پر بلا وجہ قاتلانہ حملہ میں اپنی بے عزتی تصور کرتا ہوں۔ آپ اس ضمن میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ جلد از جلد اس کا کھوج لگا کر گرفتاریاں کریں۔ دوسری جانب سے مجھے تحقیرانہ لہجے میں کہا گیا، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ملازموں کو خاندان کا فرد سمجھتے ہیں، ورنہ آپ جیسے معتبر لوگ انہیں اپنے پالتو جانوروں کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ رہی بات اس نامعلوم حملہ آور کی گرفتاری کی، تو اس ضمن میں آپ پریشان ہو کر اپنا خون خشک نہ کریں۔ ہم خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کیا اقدام کرنا چاہیے اور وہ ہم جلد ہی کریں گے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ میں نے 2 ٹوک انداز اپنانے کے بعد استفسار کرتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے کسی پر بھی شک نہیں ہے۔ ہم جیسے دولت مند لوگوں کے لوگ بلا وجہ دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب سے عاقب نے کہا، اس کے لہجے سے خفگی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ یہ کہتے ہی میں نے فوراً رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ یعنی رئیس عاقب بہت کچھ کہنے کے موڈ میں تھا، مگر میں نے موقع فراہم نہیں کیا۔ شہر حلیہ سے پرامن تھا۔ چوری، لڑائی جھگڑے کی وارداتیں شاذ و نادر ہی رونما ہوتی تھیں، اس لیے رات کے وقت پولیس کے گشت کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ تاہم کچھ خاص مقامات پر پولیس موجود ہوتی تھی، لیکن اب میرے خیال میں پولیس کا گشت پورے شہر کی ضرورت بن گیا تھا۔ لیکن اب ہمیں ہر لحظہ نامعلوم حملہ آور سے غافل نہیں رہنا چاہیے تھا۔ امکان یہ تھا کہ آج رات بھی وہ عاقب کے کسی بندے پر ضرور وار کرے گا۔ اس کے سدباب کے لیے ضروری تھا کہ شام ڈھلتے ہی عاقب کے آدمی باہر نہ نکلیں۔ اگر کسی ضروری کام کی وجہ سے
باہر نکلنے پر مجبور ہیں تو اکیلے ہرگز نہ نکلیں۔ ایک طرح سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ٹارگٹ پر صرف اور صرف عاقب کے بندے ہیں اور وہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ سب عاقب کے خلاف کر رہا ہے، یا عاقب کے ملازمین کو لگاتار زخمی کرنا صرف اتفاق کی بات ہے۔ دوپہر کو میں نے یہ پیغام عاقب تک پہنچا دیا اور اس نے پیغام کا جواب اسبات میں دیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی میں نے سارے شہر میں پولیس کے باوردی مسلح جوان پھیلا دیے۔ ہر ایک روڈ پر اور ہر ایک گلی میں دو دو جوان ڈیوٹی پر مامور کر دیے اور خود موبائل کے ذریعے گشت کرنے لگا۔ اتنے سارے حفاظتی انتظامات کے باوجود بھی اس نے اسی رات اسی کمال اور مہارت سے ایک اور آدمی کو زخمی کر دیا اور خود چھلاوے کی طرح لمحوں میں کہیں غائب ہو گیا۔ جس گلی میں اس نے واردات کی تھی، اس گلی میں بھی دو مسلح جوان گشت پر مامور تھے۔ گلی لمبی تھی۔ جب یہ دونوں جوان گلی کے عین درمیان پہنچے تو ایک انسانی چیخ سن کر اپنی جگہ سے اچھل پڑے، اور چیخ انہیں اپنے عقب سے سنائی دی تھی۔ جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو دور گلی کے آخری نکڑ پر دو آدمی گلی میں کسی دکان کے چھجے میں لٹکے ہوئے بلب کی روشنی میں واضح دکھائی دینے لگے۔ ایک ان نوجوانوں کی طرف ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر مدد کے لیے پکار رہا تھا، جبکہ دوسرا پلک جھپکتے اندھیرے میں گم ہو کر رہ گیا تھا، جو سرتاپا سیاہ لباس میں ملبوس تھا، جیسے وہ گپ اندھیرے کا حصہ ہو اور اندھیرے ہی میں محلول ہو گیا ہو۔ اس زخمی شخص کا عاقب سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ پھر یہ ہمیشہ کا معمول بن گیا۔ ان حملوں کے باعث پورے شہر میں دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے تھے۔ شہر کے کچھ ہیرو بننے کے خواہش مند نوجوان ٹولیوں کی صورت میں گشت کر رہے تھے۔ اسٹیشن کا تمام عملہ راتوں کو سڑکوں اور گلیوں میں مارا مارا پھر رہا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ ایک رات بھی ناغہ نہیں کر رہا تھا۔ ہر آنے والی رات وہ بڑی چالاکی اور پھرتی سے اپنے کھاتے میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ حسب روایت ایک رات میں ایک پیٹھ پر اپنے مخصوص مہر ثبت کرتا جا رہا تھا۔ ایک رات اس نے حدی کر دی۔ نوجوانوں کی ایک ٹولی پر عقاب کی مانند اچانک جھپٹ پڑا اور لمحوں میں پوری ٹولی کو زخمی کر ڈالا۔ ٹولی 5 نوجوانوں پر مشتمل تھی جو ڈنڈوں سے لیس تھی، مگر ہیرو بننے کے خواہش مند نوجوانوں کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ وہ اس پر ڈنڈے آزماتے۔ نامعلوم حملہ آور نے اب تک جتنے بھی افراد یا شہری گھائل کیے تھے، سب کے سب جوان تھے، اور اچنبھے کی بات یہ تھی کہ اب تک 17 زخمی ہونے والے افراد میں سے 12 زخمی عاقب خان کے بندے ہی تھے۔ در حقیقت پولیس اب تک اس نامعلوم حملہ آور کے خلاف یکسر ناکام تھی۔ اس ناکامی کا ڈھنڈورا مقامی روزنامے بڑی شدت سے پیٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے افسران بالا کا دباؤ ہم پر روز بروز بڑھتا چلا جا رہا تھا اور تھانے کا سارا عملہ پریشانی میں مبتلا تھا۔ میرے ماتحت افسران 2 تھے۔ ایک سب انسپکٹر فرحان تھا جو میرا ایڈیشنل SHO تھا، اور دوسرا اسسٹنٹ سب انسپکٹر راشد تھا جو تفتیشی آفیسر متعین تھا، اور مذکورہ بالا کیس کی بھی وہی تفتیش کر رہا تھا۔ ایڈیشنل SHO فرحان ایک انتہائی گھامڑ اور بودا قسم کا نااہل آفیسر تھا۔ وہ نامعلوم حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے اتنا بے چین نہیں تھا جتنا مہینے کی پہلی تاریخ کو ملنے والے کرارے نوٹوں کے لیے بے قرار تھا، جبکہ راشد حقیقی معنوں میں ایک پولیس آفیسر تھا اور اسی شہر کا باسی تھا جہاں ایک پراسرار حملہ آور نے قہر نازل کر رکھا تھا۔ اس وقت وہ دونوں آفیسر دفتر میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں یہ اسی شہر کا رہنے والا ہوگا، واردات کرنے کے بعد کہیں چھپ جاتا ہے اور دن کو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، میں نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بالکل سر، یہ باہر کا آدمی نہیں ہو سکتا، SI راشد نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی اور ہم لوگوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اب تک ہمیں اس کے نقشے پا نہیں ملے ہیں، ایڈیشنل SHO فرحان نے کہا۔
اس کی خوش قسمتی نہیں بلکہ عقل مندی ہے کہ اب تک ہمیں اس کے نقشے پا نہیں ملے ہیں۔ اب تک اس نے کسی ایسی جگہ پر واردات نہیں کی ہے جہاں زمین جائے وقوع سے لے کر آس پاس تک نرم و بھربھری ہو۔ میں نے کہا، یہ تو اس کی محتاط روی ہے یا اتفاق کی بات ہے، ورنہ اب تک ہم ضرور اس کا کھوج لگا لیتے۔ راشد نے کہا، راشد صاحب، آپ اسی شہر کے باشندے ہیں اور آپ کافی عرصے سے یہاں تعینات بھی ہیں، جس کے سبب آپ ہم لوگوں سے زیادہ اس شہر کے باسیوں سے واقفیت رکھتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی شخص آپ کی نظروں میں نہیں گزرا جس پر آپ کو شک ہو کہ یہ پراسرار کارروائیاں اسی کی ہوں؟ میں نے براہ راست راشد کو مخاطب کر کے پوچھا۔ نو سر، یہاں کے تقریباً سبھی لوگ سادہ لوگ ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات سننے سے گھبراتے ہیں، بھلا کسی بے گناہ کو ہر رات زخمی کیوں کریں گے؟ اگر کوئی نیا سوچ رکھنے والا پیدا ہوا ہے تو اور بات ہوگی۔ راشد نے تردیدی انداز میں کہا۔ عاقب کا کوئی حریف؟ ایک دفعہ پھر میں نے راشد سے پوچھا۔ نہیں، ایسا تو اس کا کوئی مخالف نہیں کہ وہ اس طرح کی کارروائی کرے، راشد نے جواباً کہا۔ ہمیں شک کی بنیاد پر چند ایسے افراد کو گرفتار کرنا چاہیے جو ہماری نظروں میں مشکوک ہوں، میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا۔ آج رات دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، پھر کل سے گرفتاریاں شروع کر دیں گے، راشد نے کہا۔ پولیس کی نظروں میں جو چند لوگ مشکوک ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کی وارداتیں سر انجام دے سکیں۔ آج رات حملہ آور گرفتار ہوا تو ٹھیک، نہیں تو ہم کل سے گرفتاریاں شروع کر دیں گے، راشد نے کہا اور ہم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ ہمیں تربیت یافتہ کتوں سے بھی مدد لینی چاہیے۔ کتوں کے بغیر اس پھرتیلے اور چالاک مجرم کو گرفتار کرنا بے حد مشکل کام دکھائی دے رہا ہے، راشد نے کہا۔ ویری گڈ راشد، آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ہمیں تربیت یافتہ کتوں سے واقعی مدد لینی چاہیے اور مزید نفری کی بھی ضرورت ہے تاکہ نئی نفری کو دن کے وقت سادہ لباس میں پورے علاقے میں پھیلا سکیں اور یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون ہے، ایک فرد ہے یا ایک گروہ۔ اگر یہ کارروائیاں ایک منظم گروہ کی ہیں تو اس کی بھنک ضرور ہمارے کانوں میں جلد ہی پڑ جائے گی۔ اگر نہیں پڑی تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کارروائیاں ایک یا دو فرد کی ہوں گی، میں نے کہا اور وہ دونوں اس بات میں سر ہلانے لگے۔ اس نے ابھی تک ایک بھی بندہ جان سے نہیں مارا ہے، ایڈیشنل SHO فرحان نے کہا۔ اس کا مقصد محض علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ تربیت یافتہ کتے اور مزید نفری منگوانے کا پیغام جلد ضلعی ہیڈ کوارٹر پہنچ جائے گا۔ شام تک دونوں گروپس پہنچ جائیں گے اور ہمیں تقریباً 4 پرائیویٹ گاڑیوں کا انتظام کرنا چاہیے، میں نے فرحان کو جواب دینے کے بعد کہا۔ پرائیویٹ گاڑیوں کا؟ تو انہوں نے بیک وقت سوالیہ انداز میں کہا۔ جی ہاں، سول گاڑیوں کا۔ آج ہمیں سول گاڑیوں پر سول ڈریس میں گشت کرنا ہے۔ ہر گاڑی میں 2 آدمی موجود ہوں گے اور ایک تربیت یافتہ کتا موجود ہوگا۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی چاروں گاڑیاں، اسی طرح باقی 2 گاڑیاں بقیہ 2 سمتوں میں کھڑی کر دی جائیں گی۔ رات ہوتے ہی مشرق والی گاڑی سب سے پہلے شہر کے اندر داخل ہوگی اور مختلف سڑکوں اور گلیوں کا گشت کرتی ہوئی مغرب کی سمت چلی جائے گی اور مغرب والی گاڑی کے قریب پہنچ کر اس کا گشت ختم ہو جائے گا اور بالکل اسی انداز میں پھر مغرب والی گاڑی شہر میں داخل ہوگی، گشت کا آغاز کرے گی۔ اسی طرح بقیہ گاڑیاں یکے بعد دیگرے گشت کرتی رہیں گی۔ ایک گاڑی کی گشت میں کم سے کم 2 گھنٹے کا وقت صرف ہونا چاہیے، یعنی صبح ہونے تک یہ گشت جاری رہے گا۔ اس دوران پولیس کے پیادے جوان اور گشتی موبائل بھی گشت کرتے رہیں گے۔ اگر اس دوران نامعلوم حملہ آور نے پرائیویٹ گاڑیوں کو دیکھا یا ان میں سے کسی ایک کو دیکھا تو اسے شک چھو کر بھی نہ گزرے گا کہ یہ پولیس کی گاڑیاں ہیں یا گاڑی ہے۔ اگر ایک پرائیویٹ گاڑی کو نامعلوم حملہ آور ساری رات گشت کرتے ہوئے دیکھ لے تو وہ ضرور چوکنا ہو جائے گا۔ یہ سب اسے دھوکہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں نے منصوبہ سازی کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر،
پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک شخص پر حملہ کرنے کے بعد دوبارہ کسی پر حملہ نہیں کرتا، راشد نے کہا۔ ہم اپنا گشت اسی طرح جاری رکھیں تو یقیناً آج نہیں تو کل کسی رات میں کامیابی ہمارے قدم چوم لے گی۔ بہرحال آج سے ہم مجوزہ حکمت عملی پر پابند رہیں گے جب تک کہ اسے گرفتار نہ کر لیں یا اس کے خلاف اور کوئی مؤثر کارروائی ہماری نظروں میں نہ آ جائے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا اور اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ شام ہونے تک تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ بالآخر رات بھی سر پر پہنچ گئی۔ ہم نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ میرے ساتھ ASI راشد تھا جو کار چلا رہا تھا۔ تربیت یافتہ کتا پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ جتنے میں نے کتے طلب کیے تھے محکمے نے اتنے ہی کتے فراہم کر دیے تھے۔ سول گاڑیاں ہم نے علاقے کے 2 افراد سے 1 ہفتے کے لیے بیگار میں لی تھیں۔ دن کے وقت بھی یہ چاروں گاڑیاں ہماری بیگار میں تھیں تاکہ ان کے ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ باقی نہ رہے۔ ہم لوگوں کا نمبر پہلا تھا، اس لیے مقررہ وقت پر راشد نے کار اسٹارٹ کی اور پھر کار آہستہ آہستہ چلتے ہوئے شہر میں داخل ہونے لگی۔ شہر مبینہ پراسرار حملہ آور کے طفیل وقت سے پہلے سنسان ہو گیا تھا۔ ہر سو ہو کا عالم تھا۔ کبھی کبھار اکا دکا گاڑیاں ویران و سنسان سڑکوں پر دوڑتی دکھائی دیتیں، پھر کہیں غائب ہو جاتی تھیں۔ ایک ٹولی پر حملہ آور ہونے کے بعد میں نے شہریوں کو از خود گشت کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ پولیس کے مسلح گشتی جوان پورے شہر میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن اتنے سارے انتظامات ہونے کے باوجود پھر بھی اس حملہ آور نے اپنے کھاتے میں ایک اور زخمی کا اضافہ کر دیا۔ لیکن اس رات بھی تمام پچھلی راتوں کی طرح اس کا سامنا پولیس سے نہیں ہوا۔ خفیہ ڈیوٹی کی دوسری رات بھی گزشتہ رات کی طرح پولیس ناکامی کا پیغام لے کر آ گئی۔ یعنی اس نے تو اپنا شکار کیا تھا، لیکن ہم اس کا شکار کرنا تو کجا بلکہ اس کی ایک جھلک بھی دیکھ نہ سکے۔ حالانکہ دن کے وقت ان مشکوک افراد کو گرفتار بھی کر لیا تھا، پھر ہمیں ان چند مشکوک افراد کو باعزت بری کرنا پڑا۔ دوپہر سے آسمان پر کالے بادلوں کا راج تھا، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی تاریک رات کا سما تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والے کسی بھی لمحے میں کالے بادل مے کی صورت میں خشک زمین پر برس پڑیں گے۔ ہم نے موسم کے بدلتے تیور کے پیش نظر اپنے ساتھ چھتریاں بھی رکھی تھیں۔ گاڑی کے اندر تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن باہر دوران بارش اس کی ضرورت یقینی تھی۔ پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا جب گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ آج خفیہ گشت کی یہ تیسری رات تھی۔ ہم لوگوں کا نمبر تیسرا تھا، یعنی دوسری گاڑی کی گشت کے بعد ہماری باری تھی۔ اس وقت ہم صرف اسٹینڈ بائی پوزیشن میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلی گاڑی گشت پر روانہ ہو گئی تھی، جس کے سبب ہمیں تقریباً 5 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ ہم ساری رات کی بے خوابی کی کسر دن کو نکال رہے تھے۔ ہم انتظار فرمانے والی گاڑیوں کو پولیس اسٹیشن میں بھی کھڑا کر سکتے تھے، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا تھا۔ بہرحال شہر کے اطراف میں گاڑیاں کھڑی کرنے کے بعض فائدے بھی تھے۔ مثلاً گشت پر موجود پرائیویٹ یا سرکاری موبائل یا پیدل چلنے اور گشت کرنے والوں سے کوئی پیغام موصول ہوا تو اس سلسلے میں ہم چند منٹوں میں فوراً اپنی کارروائی کر سکتے تھے۔ برعکس اس کے کہ ہم تھانے میں صرف اپنی کرسیوں پر آرام سے پڑے رہتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ جہاں ہم نے گاڑیاں کھڑی کر رکھی تھیں وہ جگہ شہر کے چاروں اطراف کے داخلی راستوں کے بالکل قریب تھیں، اور یہی داخلی راستے خارجی طور پر بھی استعمال کیے جاتے تھے، جس کے باعث ہم اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر بآسانی ان راستوں پر نظر رکھ سکتے تھے۔ بالآخر ہماری باری بھی آ گئی۔ ہم شہر کی مغربی سمت میں تھے۔ اس دوران میں طوفانی بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ بارش نے فوار کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ہماری گاڑی سست روی سے آگے کی جانب رواں دواں تھی۔ بحسب معمول
فرنٹ سیٹ پر مستعدی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل راشد نے سنبھالا ہوا تھا اور تربیت یافتہ کتا بے چینی کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ اپنے شکار کا بے چینی سے منتظر تھا۔ کار کے وائپر ونڈ اسکرین پر متحرک تھے۔ طوفانی بارش کے ابتدائی لمحوں میں شہر کی بجلی کا نظام یکسر معطل ہو گیا تھا، جو تاحال معطل ہی تھا، جس کے سبب ہر طرف کھٹاٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنیوں میں ننھی ننھی بوندوں کے جھرمٹ دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ مختلف سڑکوں اور گلیوں میں گھومتی ہوئی کار کو 1 گھنٹے تک وقت پورا نہیں ہوا تھا کہ ہمیں ایک گلی کے آخری سرے پر، جہاں اس روڈ اور گلی کا سنگم تھا، ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں ایک سیاہ گول شے پلک جھپکتے میں دکھائی دی اور پھر دیوار کی اوٹ میں غائب ہو گئی، جیسے کسی نے دیوار کی آڑ سے صرف سر نکال کے جھانکا، مگر گاڑی اپنی طرف آتی دیکھ کر پیچھے کی جانب کھسک کر چھپ گیا ہو۔ آپ نے بھی شاید کچھ دیکھ لیا ہو، میں نے تصدیق اور تسلی کے لیے راشد سے کہا۔ جی ہاں جناب، میں نے بھی وہی دیکھا جو آپ نے دیکھا ہے، راشد نے کہا۔ گلی میں ٹرن ہرگز نہیں کرنا، سیدھے چلے جانا۔ متعلقہ مقام پر پہنچتے ہی میں کتے کو چلتی ہوئی کار سے اتار دوں گا، میں نے آخر میں ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، اس طرح اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ کتا گاڑی سے اتارا گیا ہے اور گاڑی پولیس کی ہے، راشد نے کہا۔ آخر سست رفتار گاڑی گلی کے نکڑ تک پہنچ گئی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر پچھلی سیٹ کے دروازے کا ہینڈل کھینچا، دروازہ کھل گیا۔ پچھلی نشست پر موجود بے چینی اور مضطرب تربیت یافتہ کتے نے باہر چھلانگ لگانے میں دیر نہیں کی۔ اس دوران ہلکی ہوا کا ایک جھونکا پھوار سمیت کار میں داخل ہو گیا، پھر میں نے دروازہ بغیر کسی آواز کے بند کر دیا۔ گلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کی بدولت یہ سڑک کسی حد تک روشنی میں نہا گئی۔ کتا گلی میں داخل ہو گیا تھا، مگر ہمیں وہ اب دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی اس کے بھونکنے کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں، اور نہ ہی وہ سیاہ گول شے۔ پھر ہمیں نظر آئی۔ کار گلی کے نکڑ کو پار کر گئی۔ مزید چند گز چلنے کے بعد میں نے ارشد کو کار روکنے کا حکم دیا۔ کار رک گئی۔ ہم دونوں نیچے اتر گئے۔ باہر ٹھنڈی پھوار نے ہمارا استقبال کیا۔ سر پر برساتی موجود تھی، اوور کوٹ ٹخنوں کو چھو رہا تھا، ہاتھوں میں ٹارچ اور پھر اوپر پستول موجود تھا۔ ٹارچ فی الحال آف تھی۔ ہمارے کان گلی کی طرف لگے ہوئے تھے، جہاں ہنوز خاموشی تھی، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ چند ثانیے کھڑے ہونے کے بعد یہ خاموشی کتے کی بھونکنے کی نظر ہو گئی۔ بھونکنے کی یہ فلک جگاف آوازیں دور سے آتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ گمان کیا جاتا تھا کہ کتا کسی کے پیچھے دوڑتے ہوئے بھونک رہا ہو اور ہمیں یہ اطلاع دے رہا ہو کہ جس کے پیچھے ہم نے اسے لگایا تھا وہ اسے مل گیا ہے، جس کا اب وہ پیچھا کر رہا ہے۔ پھر کیا تھا؟ ہر طرف سے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شہر کے تمام پالتو جانوروں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پرسکوت ماحول چھنچھنا اٹھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر برساتی کی جیب سے جدید قسم کا ٹرانسمیٹر نکالا اور فوراً سے رابطہ کیا، جو ایک پرائیویٹ گاڑی میں موجود تھا۔ میں نے اسے متعلقہ گلی کا لوکیشن بتایا اور ہدایت کی کہ تمام نفری کو اکٹھا کر کے اس جگہ کو فوراً گھیر لیا جائے۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد میں نے ٹرانسمیٹر دوبارہ برساتی کی جیب میں ڈالا۔ کار کا انجن اسٹارٹ تھا۔ میں نے راشد کو کار بند کرنے کا حکم دیا۔ راشد نے فوراً انجن بند کر دیا۔ دروازہ کھولا، اگنیشن سے چابی نکالی اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ پھر ہم تقریباً دوڑ کر گلی کے نکڑ کی طرف جانے لگے۔ دونوں ٹارچ آن تھے۔ ہم جلد ان ٹارچوں کی روشنیوں کی مدد سے نکڑ تک پہنچ گئے اور پھر ہم دونوں بیک وقت
متعلقہ گلی میں ٹارچ کی روشنیاں جھونکنے لگے۔ گلی شیطان کی آنت کی طرح لمبی تھی۔ ٹارچز کی روشنیاں آخری سرے تک پہنچنے سے معذوری ظاہر کر رہی تھیں۔ یقیناً گلی میں پولیس والے موجود بھی تھے، مگر ہمیں وہ تاحال نظر نہیں آ رہے تھے۔ جہاں تک ٹارچوں کی روشنیاں پہنچ پا رہی تھیں، وہاں تک ہم نے دیکھا کہ اس طویل گلی کے دائیں بائیں کئی ان گنت چھوٹی چھوٹی گلیاں منسلک تھیں۔ تربیت یافتہ کتے کی بھونکنے کی مخصوص آوازیں گلی کے دائیں طرف سنائی دے رہی تھیں، اور ان آوازوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کتا اب ایک جگہ پر کھڑے ہو کر کسی پر بھونک رہا ہے۔ ہم ایک تنگ گلی میں جا گھسے جو اس بڑی گلی کی ایک شاخ تھی۔ اس چھوٹی سی گلی بھی کئی اور چھوٹی گلیاں نکلتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، بلکہ یہاں تنگ و تاریک گلیوں کا ایک جال بچھا ہوا تھا۔ ہم ان تنگ و تاریک گلیوں سے گزر کر بالآخر مطلوبہ جنگل کے بالکل قریب پہنچ گئے، اور ٹارچز کی روشنیوں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک سرتابہ سیاہ ہیولا جس کے دونوں ہاتھوں میں دو چمکدار خنجر تھے، اس کی پشت ایک مکان کی اونچی دیوار کی جانب تھی۔ وہ جھک جھک کر اپنے سامنے تنے ہوئے کتوں پر خنجروں سے بڑی مہارت کے ساتھ وار کر رہا تھا، لیکن کتا پیچھے کی جانب ہٹ ہٹ کر اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ در حقیقت نقاب پوش اپنا دفاع کر رہا تھا اور سامنے دیوار کی مانند کھڑے ہوئے کتے کو ہٹا کر نکل جانا چاہتا تھا، مگر کتا اسے فرار کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ نامعلوم حملہ آور گلیوں کے اس جال میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ اس گلی کی چوڑائی 10 فٹ کے قریب تھی۔ دائیں بائیں دیوار اور سامنے تربیت یافتہ کتا دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کتے نے اسے بند گلی میں جال لیا تھا۔ وہ بند گلی میں پھنس گیا تھا۔ وہ معمولی انسان نہیں تھا، ورنہ تربیت یافتہ کتا اس پر کب کا جھپٹ پڑتا۔ کتے کی گردن سے سرخ لہو قطروں کی صورت میں ٹپک رہا تھا، لیکن باوجود اس کے وہ ڈٹا ہوا تھا۔ ہم لوگوں کی آمد کا بھی نقاب پوش نے خاص اثر نہیں لیا تھا، بلکہ اب بھی بھاگنے کی تگ و دو میں کتے سے نبرد آزما تھا۔ خنجروں کو پھینک کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے، میں نے کرخت لہجے میں خبردار کرتے ہوئے کہا۔ پہلے کتے کو سنبھالو، پھر میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں نے کتے کو مخصوص آواز سے اپنی طرف بلا کر شانت کر دیا۔ یہ دیکھ کر حملہ آور نے سب سے پہلے اپنے دونوں خنجر ہم لوگوں کی جانب زمین پر اچھال دیے، جنہیں میں نے یک کے بعد دیگرے پاؤں کی 2 ٹھوکروں سے ایک طرف کر دیا۔ پھر نامعلوم حملہ آور نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے اونچے کیے اور پھر ہم لوگوں کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ کالے دستانوں میں چھپے ہوئے تھے اور پیروں میں سیاہ کینوس کے بوٹ تھے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں ٹارچ موجود تھی۔ ٹارچ اور پستولوں کا رخ نامعلوم حملہ آور کی جانب تھا۔ دونوں ٹارچوں کی روشنیاں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ سیاہ نقاب کے 2 سوراخوں کے پیچھے 2 تیز چمکدار آنکھیں جھانک رہی تھیں، جن میں نفرت انگیزی جھلک رہی تھی۔ فوار بدستور جاری تھی اور سردی بھی پہلے کی نسبت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بالآخر وہ بالکل ہمارے قریب پہنچ گیا۔ تربیت یافتہ کتا زخمی ہونے کے باوجود ہمارے برابر میں چوکس کھڑا تھا۔ میں نے راشد کو جلدی سے جامہ تلاشی لینے اور چہرے سے نقاب ہٹانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی راشد نے ٹارچ زمین پر رکھ دی جو آن تھی، جبکہ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں موجود تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا۔ جامہ تلاشی میں چند لمحے صرف ہو گئے، مگر کوئی بھی شے برآمد نہیں ہوئی۔ پھر راشد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نقاب کھینچ لی۔ اب ہم لوگوں کے سامنے 27-28 سال کا ایک خوبرو نوجوان ہینڈز اپ کھڑا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا مخصوص دائرہ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی اور پست مونچھیں تھیں اور اس کے بال پشت کی جانب بنے ہوئے تھے اور کسی حد تک لمبے تھے۔ میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ ASI راشد کی نظر
جب اس نوجوان کے چہرے پر پڑی تو وہ چونک اٹھا، مگر یہاں ہم اپنا وقت سوال و جواب میں ضائع کرنے کے حق میں ہرگز نہیں تھے۔ ہم لوگوں کے پاس اس وقت ہتھکڑیاں نہیں تھیں جن کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ اس لیے میں نے راشد کو حکم دیا کہ وہ جلدی سے اپنی برساتی کے دامن میں موجود ریشمی ڈوری نکالے اور اس کے ہاتھوں کو پشت کی جانب کس کے باندھ دے۔ راشد حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ اس دوران دور دور سے گاڑیوں کے انجنوں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ پورے شہر کی پولیس حرکت میں آ گئی ہے۔ برساتی کے دامن سے ڈوری حاصل کرنے کے بعد راشد نامعلوم حملہ آور کی پشت کی جانب اس کے دونوں ہاتھ ڈوری سے باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنا پستول ہولسٹر میں اورس لیا تھا۔ میں اس نامعلوم حملہ آور کے سامنے پستول تان کے کھڑا تھا، جبکہ کتا بھی میرے برابر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ راشد نامعلوم حملہ آور کے عقب میں اس کے دونوں ہاتھوں کو ڈوری سے جکڑنے میں مصروف تھا۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک اس نامعلوم حملہ آور نے برق رفتاری سے اپنا ایک پاؤں ہوا میں گھمایا جس کی ہمیں توقع بھی نہ تھی۔ فلائنگ کک میرے اس ہاتھ پر پڑی جس میں ٹارچ موجود تھی۔ شدید ضرب سے ٹارچ میرے ہاتھ سے نکل کر ہوا میں اڑتی ہوئی قریبی دیوار کے ساتھ جا ٹکرائی اور چکنا چور ہو گئی۔ عین اسی لمحے ایک لات اس نے اپنے سامنے زمین پر راشد کے ٹارچ پر بھی رسید کر دی جو روشن تھی۔ اس کا حال بھی میرے والی ٹارچ سے اچھا نہیں ہوا۔ روشنی کے ذرائع یہی دو ٹارچ تھے جو ناکارہ ہو گئے تھے۔ پھر ہر طرف گھپ اندھیرے کا راج ہو گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی اسی لمحے میرے سینے میں ایک شدید ضرب لگی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ سر کی ایک شدید ٹکر تھی۔ ٹکر سینے پر پڑتے ہی میں اپنی جگہ سے اچھلا اور پیچھے کی جانب تقریباً اڑتا ہوا زمین پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ میں فائر کھول بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے علاوہ راشد بھی میرے سامنے موجود تھا۔ اگر فائر کھول دیتا تو اس نوجوان کے ساتھ ساتھ راشد بھی فائر کی زد میں آ جاتا۔ اسے بھی میرے فائر نہ داغنے کی مجبوری کا بخوبی اندازہ تھا، تبھی تو اس نے یہ حرکت کی تھی۔ شاید کتا بھی میری طرح مجبور تھا، اس لیے وہ اب تک خاموش تھا۔ میں اس اچانک حملے کی وجہ سے سر پٹا گیا تھا۔ مجبوری، اندھیرے اور بوکھلاہٹ کا فائدہ اٹھا کر وہ سیدھی گلی سے بھاگ نکلا۔ تربیت یافتہ کتا بہرحال اس کے پیچھے لپک پڑا۔ میں نے فائرنگ کرنا چاہی لیکن ارادہ بدل دیا۔ فائر اب بیکار تھا کیونکہ وہ کب کا یہ گلی عبور کر کے کسی جانب مڑ چکا ہوگا۔ یہ سب چند سیکنڈ میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے اپنے پیچھے موجود راشد کا حال بھی ضرور پوچھا ہوگا۔ عین اسی لمحے جب اس نے میرے سینے میں سر کی ٹکر رسید کر دی تھی، اپنے عقب میں موجود ASI راشد پر بھی سر کی ایک ٹکر پیچھے کی جانب سے رسید کی ہوگی۔ یہ تو بھلا ہوا کہ یہ شدید ٹکر اس کی ناک اور منہ پر نہیں پڑی تھی، خوش قسمتی سے پیشانی پر پڑی تھی۔ وہ ٹکر کھا کر میری طرح زمین بوس ہو گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر ہم کتے کی بھونکنے کی آوازوں کا تعاقب کرنے لگے۔ چند لمحے تاریکی میں اندازے کے مطابق چلنے کے بعد ہمیں تربیت یافتہ کتے کی دل خراش چیخیں سنائی دینے لگیں، جیسے کتا جان کنی کے مراحل سے گزر رہا ہو۔ پھر یہ دلدوز چیخیں رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئیں۔ ٹارچ تو ہمارے ضائع ہو ہی گئے تھے۔ تاریکی میں ایک قدم چلنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے گلیوں میں کیچڑ ہی کیچڑ تھی، جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن محسوس ضرور کر رہے تھے۔ اس لیے اندیشہ تھا کہ پھسل کر گر نہ جائیں۔ بحالت مجبوری ہم دونوں نابیناؤں کی مانند پھونک پھونک کر قدم رکھ کر جا رہے تھے۔ پھر ہمیں دور کئی روشنیاں پھوار میں لہراتی ہوئی نظر آئیں۔ ہم ایک دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے کیونکہ روشنیاں بدستور نزدیک سے نزدیک تر ہو رہی تھیں، جو یقیناً ہمارے پیٹی بھائیوں کی ٹارچوں کی روشنیاں تھیں۔ اس دوران میں نے راشد کو تاکید کی کہ وہ بیتے ہوئے واقعے کا تذکرہ کسی سے نہ کرے کیونکہ ہماری بدنامی کا خدشہ تھا۔ اگر ہمارے پاس ٹارچ نہ ہونے کا سبب پوچھ لیں تو یہ عذر بیان کرنا کہ ہماری ٹارچیں اتفاقاً کسی نقص کے تحت
خراب ہو گئی ہیں جو گاڑی میں پڑی ہوئی ہیں۔ راشد خود بھی سمجھدار اور معاملہ فہم انسان تھا، پھر بھی میں نے تسلی کے لیے بتانا اسے ضروری سمجھا۔ آنے والے پولیس کے جوان یقیناً ہمیں تاحال دیکھنے سے قاصر تھے، لیکن قریب پہنچنے پر انہوں نے ہمیں ٹارچوں کی روشنی میں دیکھ لیا۔ وہ 5 تھے، 1 حوالدار اور 4 سپاہی تھے۔ میں نے ان سے ایک ٹارچ لی اور نقاب پوش حملہ آور کا یہاں قریبی گلیوں میں موجودگی کا امکان ظاہر کرتے ہوئے انہیں ایک طرف جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ دونوں خنجر اور ہمارے ناکارہ ٹارچز ہمارے ساتھیوں کو ملیں، ہمیں انہیں اٹھا لینا چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے راشد سے کہا، نقاب میرے پاس ہے۔ راشد نے کہا، میں نقاب سے غافل ہو گیا تھا، لیکن راشد نے ذکر کر کے یاد دلایا۔ پھر چند ثانیوں کے بعد ہم جائے وقوع پر کھڑے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ہم لوگوں نے 2 خنجر دیکھے تھے اور انہی 2 خنجروں کو اس نے زمین پر ہمارے سامنے پھینکا تھا، جنہیں میں نے پاؤں کے ذریعے ایک جانب کر دیا تھا، مگر اب یہاں صرف ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے فرار ہونے سے پہلے ایک خنجر اٹھا لیا تھا، میں نے کہا۔ یقیناً، راشد نے مختصراً کہا۔ ہلکی بوندا باندی اب برائے نام جاری تھی۔ میں نے وہ خنجر اور دونوں ٹوٹے ہوئے ٹارچ اٹھائے اور اس طرف جانے لگے جدھر چند منٹ پہلے تربیت یافتہ کتے کی دلدوز چیخیں سنائی دی تھیں۔ پھر ہمیں مطلوبہ جگہ ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگی۔ تربیت یافتہ کتا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا بارش کا پانی سرخی مائل دکھائی دے رہا تھا۔ جب ٹارچ کی روشنی سے بغور بے سود کتے کا جائزہ لیا تو عین پیٹ کے مقام پر ایک گہرا گھاؤ نظر آیا جہاں سے آنتیں جھلک رہی تھیں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اس نے فرار ہونے سے پہلے جو خنجر اٹھا لیا تھا، اس کی مدد سے اس نے کتے کو مار ڈالا تھا۔ پھر پورے شہر کی پولیس نے مل کر صبح ہونے تک تمام علاقہ چھان مارا، لیکن وہ نہیں ملا۔ لیکن میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جب سے راشد نے نامعلوم حملہ آور کے چہرے سے نقاب اٹھایا تھا، تب سے وہ کچھ سہما سہما دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر 12 بجے کے قریب میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ اردلی نے دوپہر کا کھانا تیار کر لیا تھا۔ غسل کرنے کے بعد میں کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ صبح کوارٹر آتے ہی میں نے ناشتے کے نام پر صرف 1 کپ چائے پی تھی۔ چائے پینے کے فوراً بعد میں بیڈ پر دراز ہو گیا تھا اور پھر 12 بجے کے قریب آنکھ کھلی تھی۔ میرا کوارٹر تھانے کے عقب میں فیملی کوارٹرز کے درمیان واقع تھا، جو سرکار نے محکمہ پولیس کے ملازمین کے لیے تعمیر کیے تھے۔ میں نے کھانے سے فراغت پائی تو اردلی نے آ کر اطلاع دی کہ ASI راشد مجھ سے ملنے آیا ہے، جو گیٹ پر کھڑا تھا۔ میں نے راشد کو بلانے کو کہا۔ کوارٹر 3 کمروں پر مشتمل تھا، بیڈ روم، گیسٹ روم اور ٹی وی لاؤنج۔ میں اس وقت گیسٹ روم میں تھا۔ چند لمحے بعد راشد کمرے میں داخل ہو گیا۔ اردلی پلیٹ وغیرہ اٹھانے کے بعد کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ راشد اس وقت صوفے پر بیٹھ گیا۔ سر، میں آپ سے ایک اہم اور حیرت انگیز بات کہنا چاہتا ہوں، جس کا ذکر اب تک میں نے کسی سے نہیں کیا، راشد نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس دوران اردلی کے آنے کی توقع تھی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چند ثانیے بعد اردلی ایک ٹرے میں 2 کپ لیے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ہمارے درمیان موجود میز پر کپ رکھنے کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ پانی کا جگ میز پر پہلے سے موجود تھا۔ اردلی کے چلے جانے کے بعد میں راشد کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ سر، یہ سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ وہ نامعلوم حملہ آور احمد سلطان ہے، جس کی لاش 2 سال پہلے پولیس کو ملی تھی اور جس کے جنازے میں بھی شریک تھا۔ راشد نے پروسوکھ لہجے میں ایک حیرت انگیز بات کہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے حیران کن لہجے میں کہا۔ یہی سچ ہے، راشد نے ایک دفعہ پھر وثوق سے کہا۔ یہ بات ناقابل یقین کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی مردہ
2 سال بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ ایسی باتوں کی ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اور خاص طور پر پولیس اور عدالتیں ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ لیکن راشد جیسے پولیس آفیسر کی یقین آمیز تمام گفتگو سننے کے بعد میں ذاتی طور پر رد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ راشد کو میں نے تاکید کی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرے، ورنہ ایک تہلکہ مچ جائے گا، اور ایک جدید سوچ رکھنے والا حلقہ تمہیں جھوٹا یا پاگل ضرور قرار دے گا۔ نامعلوم حملہ آور کا نقاب اور خنجر میرے پاس تھے، مگر ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں کسی کام کی نہیں تھیں۔ خنجر پر اگر اس کے فنگر پرنٹ ثبت تھے تو بارش کی بدولت وہ اب مکمل طور پر ضائع ہو گئے تھے، اور سیاہ نقاب میں بھی ایسی کوئی شے، مثلاً ٹوٹے ہوئے بال وغیرہ نہیں ملے جس کی وجہ سے ہم اس کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو جاتے۔ بہرحال راشد کی عجیب و غریب باتیں تھیں کہ مجھے ان باتوں میں یہ امکان نظر آیا تھا کہ نامعلوم حملہ آور کی گرفتاری میں یہ ماورائے عقل بات ضرور معاون ثابت ہوگی۔ اب مجھے ان باتوں کی روشنی میں اگلا قدم اٹھانا تھا، مگر احتیاط سے۔ راشد کی پیشانی پر ٹکر کی وجہ سے ایک گھومڑ ابھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور میرے سینے میں بھی اب تک ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ گزشتہ رات نامعلوم حملہ آور تربیت یافتہ کتے کو ختم کرنے کے سوا کسی بھی شہری کو زخمی نہ کر سکا تھا۔ یہ بھی ہماری اس کے خلاف ایک جیت یا برتری تھی۔ پھوار فجر سے قبل مکمل طور پر رک گئی تھی۔ مطلع صاف تھا۔ شہر کے مشرق کی سمت واقع پہاڑی سلسلے دور دور سے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن پہنچ گیا اور احمد سلطان کی فائل منگوائی، جو کب کی داخل دفتر ہو گئی تھی۔ فائل میز پر پہنچنے کے بعد میں نے اسے کھولا اور پھر فائل میں مستغرق ہو گیا۔ فائل میں درج مندرجات اور راشد کی گفتگو کا ملا جلا نچوڑ کچھ یوں تھا۔ تقریباً 5 سال پہلے احمد سلطان اپنی زوجہ شمائلہ کے ساتھ سندھ کے ایک شہر سے یہاں آ کر بسا تھا۔ اس شہر میں اس کا کوئی اپنا عزیز و اقارب اور شناسہ نہیں تھا۔ وہ جلد اس شہر کے لوگوں سے گھل مل گئے۔ کرائے کے ایک مکان میں رہتے تھے جو شہر کے وسط میں واقع تھا۔ احمد سلطان مکینک تھا۔ اسے جلد ایک گیراج میں کام مل گیا۔ اس کی بیوی شمائلہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، جس کی بدولت اسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں بطور ٹیچر جاب مل گئی۔ وہ صبح انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو پڑھاتی اور شام 4 بجے کے بعد عاقب کے بنگلے پر اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی غرض سے چلی جاتی، اور شام 6 اور 7 بجے کے درمیان گھر واپس لوٹ آتی۔ بظاہر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش اور مطمئن تھے، لیکن ایک شام جب اس کی بیوی شمائلہ ٹیوشن کے بعد واپس لوٹی تو اس کے شوہر احمد سلطان نے کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پر دیش میں آ کر اس کے پیٹ پر پے در پہ چھرے کے وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور خود موقع سے فرار ہو گیا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق شمائلہ کی موت شام 7 سے 8 بجے کے درمیان پیٹ پر چھرے کے مہلک پے در پہ وار سے واقع ہوئی تھی۔ احمد سلطان کے گھر کا محل وقوع کچھ یوں تھا کہ گھر کے مغرب میں ایک فلور گودام کی عمارت واقع تھی، جو اکثر بند رہی تھی، جبکہ جنوب میں گیس کمپنی کا مقامی دفتر واقع تھا، اور مشرق کی سمت ایک سماجی تنظیم کا دفتر تھا۔ یہ دونوں دفاتر دوپہر 3 بجے کے بعد بند ہو جاتے تھے۔ لاش 10 بجے شمائلہ کی ایک سہیلی کے توسط سے دریافت ہوئی تھی۔ جائے واردات پر آلۂ قتل غائب تھا۔ عینی شاہد کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے بھی احمد سلطان کو اپنی بیوی کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن فرار احمد سلطان کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ گھر میں احمد سلطان اور اس کی مقتولہ بیوی کے شناختی کارڈ مل گئے تھے۔ کارڈ میں درج پتے کے توسط سے پولیس نے اسے اس کے آبائی شہر میں تلاش کیا، مگر وہ پولیس کو نہ ملا، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسا شخص ملا جو احمد سلطان کے رشتہ دار یا دوست ہونے کا دعوے دار تھا۔ متعلقہ محلے میں وہ مکان ضرور ملا جو کبھی احمد سلطان اور اس کی بیوی کا مسکن ہوا کرتا تھا۔
اب دوسرے لوگ وہاں رہائش پذیر تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ احمد سلطان نے یہ مکان ان کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ مکان کے کاغذات ملکیت بھی ان لوگوں نے ثبوت کے طور پر پولیس کے سامنے پیش کر دیے، اس لیے پولیس مطمئن ہو کر واپس لوٹ آئی۔ لیکن تقریباً اس واقعے کے 1 مہینے بعد احمد سلطان پولیس کو مردہ حالت میں مل گیا۔ لاش شہر کے ایک میدان میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک ریوالور بھی اس کے قریب پڑا ہوا پایا گیا تھا، جس کے چیمبر میں ابھی 3 گولیاں اور بھی باقی تھیں۔ لاش دریافت ہونے کے 1 دن بعد لگنے والی گولیوں سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ریوالور پر احمد سلطان کے ہاتھوں کے فنگر پرنٹ بھی پائے گئے تھے۔ 200 روپے نقد اس کی جیبوں سے برآمد ہوئے تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پولیس نے اس کے لواحقین کا انتظار کیا اور پھر کسی کے نہ آنے پر لاوارث قرار دے کر ایک فلاحی تنظیم کے حوالے اس کی لاش کو کر دیا تھا، جس نے یہاں کے مقامی قبرستان میں سے دفن کر دیا تھا۔ حالات و واقعات اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے احمد سلطان کو اپنی بیوی شمائلہ کا قاتل قرار دیا اور احمد سلطان کی موت کو خودکشی قرار دے کر فائل کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ اس وقت تفتیشی افسر راشد نہیں تھا، لیکن راشد کی پوسٹنگ یہاں تھی۔ اب وہی احمد سلطان جو منو مٹی تلے ابدی نیند سو رہا تھا، دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ اس سلسلے کی چند کڑیاں رئیس عاقب سے جا کر مل رہی تھیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مثلاً اب تک جتنے بھی افراد نامعلوم حملہ آور کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے، ان میں زیادہ تعداد رئیس عاقب کے بندوں کی تھی۔ ابتدا بھی اس نے عاقب کے بندوں سے ہی کی تھی، اور اچھمپے کی بات یہ تھی کہ احمد سلطان کی بیوی شمائلہ بھی عاقب کے ہاں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی تھی۔ ہم نے آنے والی رات پرائیویٹ گاڑیوں میں خفیہ ڈیوٹی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ وہ یقیناً اب ہوشیار ہو چکا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ پورا ہفتہ نظر نہ آیا اور نہ ہی کسی کو زخمی کیا۔ لیکن مجھے اور راشد دونوں کو یقین تھا کہ اس اچانک غیر حاضری کے پیچھے بھی ضرور اس کا کوئی مقصد کار فرما تھا۔ اب میں رات کو گشت کرنے نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال دیگر افسران و اہلکار معمول کے مطابق گشت پر موجود تھے۔ بہرحال میں رات کو آرام سے بیڈ پر لیٹا رہتا تھا۔ آج نامعلوم حملہ آور یا احمد سلطان کی روح کی اپنی کارروائیوں کو مؤخر کرنے کی 10ویں رات تھی۔ میں بیڈ پر بے سدھ لیٹا ہوا تھا کہ دفعتاً کسی زوردار آواز کی وجہ سے ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کس چیز کی آواز تھی جو مجھے نیند سے بیدار کرنے کا سبب بنی؟ میں تاحال جاننے سے قاصر تھا۔ پستول میں نے فوراً اٹھا لیا۔ کمرے میں 0 پاور بلب کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ٹک ٹک کرتی ہوئی وال کلاک کی جانب دیکھا تو رات کے 2:20 ہو رہے تھے۔ ٹارچ بھی میں نے اٹھائی جو بیڈ کے سرانے کے قریب میز پر پڑی ہوئی تھی۔ پورے کوارٹر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اردلی رات 9 بجے کے وقت اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے بال بچے بھی رہتے تھے۔ میں نے دروازے کے قریب نصب کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور باہر دیکھنے لگا۔ دروازے کے چھجے کے نیچے نصب بلب کی روشنی پورے احاطے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بلب کی روشنی میں مجھے گیٹ کا دروازہ نظر آیا جو میں نے بند کیا تھا اور جو ہنوز بند تھا۔ چند ثانیے کھڑکی سے باہر جھانکنے کے بعد مجھے کوئی شے بھی دکھائی نہ دی اور نہ ہی کسی چیز کی موجودگی محسوس ہوئی۔ میں نے لٹو گھما کر دروازہ کھول دیا۔ ایک پٹ والا دروازہ کھلتے ہی باہر دروازے کے سامنے ایک سفید چیز پڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جسے میں کھڑکی سے دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ وہ دروازے کے بالکل نزدیک پڑی ہوئی تھی، اس لیے کھڑکی سے اس کا نظر آنا محال تھا۔ میں بغور اسے دیکھنے لگا۔ وہ سفید کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی شے تھی۔ آخر میں نے بے دھڑک اسے اٹھا لیا۔ وہ پتھر کی طرح سخت اور وزنی محسوس ہوئی۔ چند ثانیے کے بعد اس کی اصل حقیقت کا علم ہوا۔ یہ ایک رکا تھا جسے ایک وزنی پتھر کے ذریعے
مجھ تک پہنچایا گیا تھا اور رکے میں لپٹا ہوا وہ پتھر زور کے ساتھ میرے کمرے کے دروازے سے آ کر ٹکرایا تھا، اور اسی ٹکراؤ سے پیدا ہونے والی آواز بلکہ دھماکے دار آواز سے میں فوراً بیدار ہو گیا تھا۔ دھاگا اس لیے اوپر لپیٹا گیا تھا کہ ہوا میں اچھالنے کی وجہ سے کہیں راستے میں رکا پتھر سے الگ نہ ہو جائے۔ رکا میرے ہاتھوں میں موجود تھا۔ درج ذیل عنوان کچھ یوں تھا: ہیلو انسپکٹر، گہری نیند سے بیدار کرنے پر معذرت۔ آپ نے مجھے گرفتار کرنے کی ٹھان لی ہے، لیکن ہمیشہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ آپ ایک اچھے، ایماندار اور فرض شناس آفیسر ہیں، اس لیے میرا یہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ جلد از جلد یہاں سے اپنا ٹرانسفر کرا لیں۔ آنے والی کسی بھی رات میں ایک نئے خطرناک کھیل کا میں آغاز کرنے والا ہوں۔ امید ہے کہ آپ مجھے بمشکل اس خطرناک کھیل سے روکنے میں کامیاب ہوں گے، ورنہ پھر محکمہ آپ کو خود یہاں سے گھسیٹ لے گا۔ آپ کی بے عزتی ہوگی، آپ کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کریں گے۔ فقط ایک سینہ فگار۔ میں نے رکے کو طے کر کے جیب میں ڈالا اور قدم گیٹ کی سمت بڑھانے لگا۔ گیٹ تک پہنچنے کے بعد میں نے گیٹ کا بغلی دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر دیکھنے لگا۔ ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوارٹروں کے بلب روشن تھے، ان کی روشنیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے گلی کے اطراف میں دیکھا، لیکن کہیں بھی کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ کب کا اس علاقے سے نکل چکا ہوگا، اس لیے میں نے مزید دیکھنے یا تلاش کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بغلی دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور آئندہ کے پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا۔ بقیہ رات سوچوں کی نظر ہو گئی تھی۔ اس دوران میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس کا خاکہ تیار کرا کر شہر کے چپے چپے میں آویزاں کروا دوں گا۔ تمام شہری احمد سلطان کو اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ اس کے چہرے سے مشابہ خاکہ دیکھ کر یقیناً وہ حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے، اور اپنے ساتھی پولیس والوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بہانہ کافی تھا کہ گزشتہ رات میں نے اپنے کوارٹر کے پاس اسے بے نقاب دیکھا تھا، لیکن میرے قدم اٹھانے سے قبل وہ چشم زدن میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں مجاز افسر تھا، اس لیے بنا شک و شبے کے ماتحت میری باتوں پر سر تسلیم خم کرتے، لیکن صبح پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد مجھے اپنے اس فیصلے پر عمل کرنے کی کوئی بھی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی راشد نے ایک مقامی پرچہ میری جانب بڑھایا اور خاموشی سے ایک خبر پر انگلی سے اشارہ کیا۔ 3 سرخیوں پر مشتمل جلی حروف میں یہ الفاظ واضح تھے: رئیس عاقب خان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ نامعلوم حملہ آور کی رئیس عاقب خان کو دھمکی۔ رئیس عاقب خان کے نام ایک سینہ فگار چاقوزن کا ایک کھلا خط۔ نیچے تفصیل بھی درج تھی جو خاصی سنسنی خیز تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس خبر بلکہ شائع شدہ خط کے سائیڈ میں اس کی تصویر بھی تھی جو ہو بہو نامعلوم حملہ آور سے مشابہ تھی، جس کے بارے میں راشد کا کہنا تھا کہ وہ 200% احمد سلطان ہے۔ اخبار کا کہنا تھا کہ یہ تصویر بھی اسے خط کے ساتھ موصول ہوئی ہے۔ چند منٹ بعد میں رئیس عاقب خان کے گیٹ کے بنگلے کی طرف جا رہا تھا۔ گاڑی آخر ایک وسیع اور اس بنگلے کے گیٹ کے قریب رک گئی۔ میں اور راشد نیچے اتر گئے۔ اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبانے کے بعد لمحے بھر کے بعد ہی گیٹ کا بغلی دروازہ کھلا اور بنگلے کے چوکیدار نے دیوار سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ جب اسے اپنے سامنے 2 باوردی پولیس والے کھڑے دکھائی دیے تو فوراً باہر نکل آیا اور مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کے کندھے پر روایتی چوکیداروں کی طرح ڈبل بیرل شاٹ گن لٹک رہی تھی اور کارتوس کا مالا سینے پر سجا ہوا تھا۔ مسافے کے بعد ہم نے اپنا مدعا آمد کا بیان کیا۔ بہرحال چوکیدار کے توسط سے ہم چند لمحے بعد رئیس عاقب خان کے سامنے گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رئیس عاقب خان سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔
وہ 45 اور 50 کے مابین عمر کا چاقو چوبند شخص تھا۔ چہرے پر کلر شدہ لمبی کالی مونچھیں اور حلقوں کے گوشے میں بٹن نما چھوٹی چھوٹی آنکھیں، جن میں سخت گیری اور شفاقی عیاں تھی، جو عاقب خان کو کسی ریاست کا مطلق العنان حکمران ظاہر کر رہی تھی۔ آپ نے آج کے اخبار کا یقیناً مطالعہ کیا ہے؟ میں نے رسمی گفتگو کے بعد اصل ٹاپک کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ لوگ اس سلسلے میں یہاں آئیں گے، رئیس عاقب خان نے سرد مہری سے کہا۔ اصل بات کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس نے اپنے خط میں کہا ہے کہ میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ آخر وہ گیا کہاں تھا اور کس دنیا سے واپس لوٹ آیا ہے؟ میں نے سوال پر سوال کرتے ہوئے کہا۔ میرے سوالوں نے رئیس عاقب خان کو جذبوز کر دیا تھا۔ بے چینی کے ساتھ پہلو بدل کر اس نے اپنی سپاک نگاہوں کو میری جانب اٹھاتے ہوئے کہا، میں خود نہیں جانتا کہ آخر یہ کیا چکر ہے، لیکن اندیشے کے مطابق وہ جو کوئی بھی ہے، میرے کسی مخالف کی ایما پر یہ ساری اونچی حرکتیں سر انجام دے رہا ہے تاکہ میرے علاقے میں میری ساکھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اس علاقے میں چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی آپ کو میرا کوئی دشمن یا مخالف نہیں ملے گا۔ رہی بات اس روزنامے کی جس میں وہ احمقانہ خط چھپا ہے، اس کا ایڈیٹر دراصل میرا مخالف ہے، اس لیے اس نے اس احمقانہ خط کو چھاپنے میں دریغ نہیں کیا۔ آپ نے ابھی کہا کہ میرا اس علاقے میں کوئی بھی دشمن یا مخالف نہیں ہے، پھر یہ ایڈیٹر؟ میں نے جاننا چاہا۔ اخبار کے ایڈیٹر سمیت سارے عہدے داران و کارکنان باہر کے باشندے ہیں۔ خط کے ساتھ شائع شدہ تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے استفسار جاری رکھتے ہوئے کہا۔ اسی کی ہوگی جو یہ ساری حرکتیں انجام دے رہا ہے، رئیس عاقب خان نے کہا۔ احمد سلطان کو تو آپ جانتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ اچھی طرح سے۔ اس کی بیوی یہاں میرے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی۔ اب بیچارے دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تصویر کا ہو بہو اس کی شکل سے ملنا اتفاق کی بات ہو سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ نامعلوم خنجر زن احمد سلطان کا ہم شکل ہوگا۔ یہ بات یقیناً آپ پولیس والے بھی تسلیم نہیں کرتے کہ 2 سال پہلے مرنے والا شخص دوبارہ زندہ ہو گیا ہو۔ رئیس عاقب خان نے میرے سوال کا مفہوم سمجھتے ہوئے جواباً کہا۔ راشد اس دوران خاموشی سے بیٹھا ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کو ایک نوٹ بک میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ پولیس آپ کو پروٹیکشن دینا چاہتی ہے، میں نے کہا۔ میرا تو وہ بال بھی پیکر نہیں کر سکتا، لیکن مجھے خاص کر اپنے ملازموں کی فکر ہے، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، رئیس عاقب خان نے کہا۔ مزید گفتگو کے بعد ہم رئیس عاقب خان کے بنگلے سے نکل گئے۔ میں نے راشد کو گزشتہ رات ملنے والے رقیے کے بارے میں اس وقت آگاہ کر دیا جب ہم عاقب خان کی طرف جا رہے تھے۔ دھمکی آمیز خط کے بمیں تصویر شائع ہوتے ہی ہر طرف خوف و دہشت کی ایک نئی فضا چھا گئی تھی۔ شہری جو حملہ آور کی کارروائیوں سے پہلے ہی ہراساں تھے، اب مزید ہراساں نظر آ رہے تھے۔ اہل شہر اب تمام حملوں کو احمد سلطان کی روح کی کارستانی سمجھ رہے تھے۔ کئی لوگوں نے مجھے احمد سلطان کی قبر کشائی کا مشورہ دیا اور ایک عامل شخص جو روحوں اور بلاؤں کو اپنی حکمت کے ذریعے اپنے قبضے میں قید کرنے کا دعویٰ کرتا تھا، مجھ سے اس ضمن میں ملنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر میں نے انکار کر کے مسترد کر دیا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دھمکی آمیز خط شائع ہونے کے باوجود مسلسل 4 راتیں بغیر کسی ناخوشگوار واقعے کے گزر گئی تھیں۔ اس دوران میں ہم نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دھمکی آمیز خط شائع ہونے کے 5ویں رات تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، افق پر تارے چمک رہے تھے۔ میں نے گاڑی عاقب خان کے بنگلے سے کافی فاصلے پر واقع ایک پتلی سی سڑک پر روک دی تھی۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ چھوٹے شہروں اور گاؤں میں لوگ جلدی بستر پر چلے جاتے ہیں۔ گمان یہ تھا کہ رئیس عاقب خان
اور اس کے اہل خانہ بھی اب بستر پر لیٹ چکے ہوں گے۔ میرا ساتھی حسب توقع راشد تھا۔ 4 تربیت یافتہ کتوں میں سے ایک کتا نامعلوم حملہ آور کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر چکا تھا اور باقی 3 تاحال پولیس کے پاس تھے۔ ان تینوں میں سے ایک کتا اس وقت ہمارے درمیان موجود تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں نے بجھا دی تھیں اور اندر کی مدھم لائٹ بھی میں نے آف کر دی تھی۔ راشد فرنٹ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں کی نگاہیں بنگلے پر جمی ہوئی تھیں۔ بنگلے کی پشت ہمیں طاقتور برقی لائٹس کی روشنی میں واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی اور بنگلے کے عقب میں تعینات پولیس کے جوان بھی واضح طور پر حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ طاقتور اور دودھیا روشنی پھیلانے والی برقی لائٹس حال ہی میں نصب کی گئی تھیں۔ ان کی دودھیا روشنی بنگلے کے ارد گرد دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شام ڈھلتے ہی رئیس عاقب خان کا یہ وسیع و عریض بنگلہ، جو شہر کا اکلوتا عالیشان بنگلہ تھا، پولیس کی نگرانی میں ہوتا۔ پولیس کے مسلح جوان اسے اپنے حصار میں لیتے۔ 4 دیواری کے اندر اور چھت پر رئیس عاقب خان کے اپنے ذاتی گماشتے پہرہ دیتے تھے، جن کی تعداد 12 تھی۔ اہل خانہ کی تعداد رئیس عاقب خان سمیت 5 افراد پر مشتمل تھی، بیوی اور 3 بچوں سمیت۔ علاوہ ازیں ملازموں کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں موجود تھی۔ بنگلہ شہر کی آبادی سے الگ تھلگ ایک پرسکون جگہ پر واقع تھا۔ آس پاس اور کوئی عمارت نہیں تھی، جبکہ مشرق کی سمت دور دور تک لہلہاتے سرسبز کھیت تھے۔ پھر اچانک بجلی چلی گئی۔ بنگلہ تاریکی کی نثر ہو گیا، لیکن پورے شہر کی بجلی نہیں گئی تھی، بلکہ آدھا شہر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ حصہ تاریک تھا جہاں یہ بنگلہ واقع تھا۔ بجلی چلے جانے کے چند لمحے بعد دیو ہیکل جنریٹر کی گھرر گھرر کرتی ہوئی آواز بنگلے سے آتی ہوئی رات کے سناٹے میں سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر بنگلہ روشنی سے منور ہو گیا۔ اگر وہ حملہ آور واقعی احمد سلطان کی روح تھی تو ہم نے اتنے سارے انتظام کے باوجود بھی رئیس عاقب خان اور اس کے آدمیوں کو اس کی قبر سے بمشکل بچا پائیں گے۔ اگر وہ انسان تھا تو ہم ضرور تحفظ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اسے گرفتار کرنے میں بھی۔ بنگلے کی نگرانی کرتے ہوئے 1 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ میں نے ریفریشمنٹ کی نیت سے موبائل اسٹارٹ کی اور اس کی ہیڈ لائٹس آن کر دیں تاکہ چکر لگا کر دوبارہ نگرانی کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ مگر عین اسی وقت جب میں نے موبائل اسٹارٹ کر کے ہیڈ لائٹس آن کی تو ایک فائر کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ فائر کی یہ گونجدار آواز بنگلے کی طرف سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ بنگلہ ہم سے کافی فاصلے پر بھی نہیں تھا کہ ہم واضح طور پر اسے دیکھنے سے قاصر رہتے۔ ہماری نگاہیں فطری طور پر ایک دفعہ پھر بنگلے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ہمیں بنگلے کی دیوار کی منڈیر سے نیچے چھلانگ لگاتا ہوا ایک سیاہ ہیولا دکھائی دیا۔ پلک جھپکتے میں وہ زمین پر تھا جہاں اتفاقاً پولیس کے جوان موجود نہیں تھے۔ تقریباً 10 فٹ بلند دیوار سے زمین پر کودنے کے بعد اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا، لیکن چند لمحے دوڑنے کے بعد جب اسے اپنے سامنے دور کھڑی ہوئی موبائل کا اندازہ ہوا تو پھر اس نے رخ بدلنے میں تاخیر نہیں کی۔ اب اس کا رخ مغرب کی سمت تھا، جبکہ قبل اس کے کہ اس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ ہر طرف سے اسے روکنے کے لیے آوازیں گونج رہی تھیں اور نہ رکنے پر فائر کرنے کی وارننگ دی جا رہی تھی، مگر وہ ان آوازوں کو بالائے طاق رکھ کر سر پر دوڑنے میں مگن تھا۔ پہلے مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں پولیس کے جوان اور عاقب کے کارندے اس پر اندھا دھند فائر نہ کھول دیں، کیونکہ اس کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا فائرنگ کی زد میں آ جانا بھی یقینی امر تھا۔ جب اس نے اپنا رخ تبدیل کیا تو یہ خطرہ بھی ہمارے سروں سے ٹل گیا۔ یقیناً اب تک ان لوگوں نے اسی خطرے کے پیش نظر اس پر فائر نہیں کھولا تھا، مگر اب ان لوگوں کو فائر کرنے کی
مکمل آزادی ہاتھ آ گئی تھی۔ پھر ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے تیز رفتار شخص پر فائرنگ کرنے میں دیر نہیں کی۔ میں نے اپنے تمام آدمیوں کو بھی یہ حکم دیا تھا کہ اگر وہ کہیں دکھائی دے تو اسے خود کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دینا۔ اگر وہ حکم عدولی کرے تو بے شک اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنانا۔ اور اب یہاں یہی کچھ رونما ہو رہا تھا۔ ہم دونوں کے پاس .38 کے پستول موجود تھے، لیکن وہ ہماری پستولوں کی رینج سے باہر کافی فاصلے پر دوڑا چلا جا رہا تھا، اس لیے ہم نے فائر سے دریغ کیا۔ کتے کو اس کے پیچھے لگانے کا مطلب اسے موت کے منہ میں جھونک دینا تھا، کیونکہ برستی ہوئی گولیاں کتے کا کام تمام کر دیتیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نقاب پوش ان برستی ہوئی گولیوں کا کسی بھی لمحے میں شکار بن جائے گا۔ لیکن عجیب اتفاق کی بات تھی کہ اب تک اسے کوئی بھی گولی چھو کر نہیں گزری تھی، بلکہ وہ بدستور دوڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ دور ہوتا گیا۔ شہر کا یہ حصہ تاریکی کے نرغے میں تھا۔ اب یہی لگ رہا تھا کہ نقاب پوش ابھی اس تاریکی میں ضم ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ وہ بنگلے سے پھوٹنے والی روشنیوں کے حصار کو تقریباً پار کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب صرف دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد وہ روشنیوں کے اس حصار کو مکمل طور پر پار کر کے تاریکی میں مدغم ہو کر رہ گیا۔ میں نے برق رفتاری سے موبائل ریورس گیئر میں ڈال کر سڑک پر تیزی کھڑی کر دی۔ اب موبائل کا رخ مغرب کی سمت تھا۔ ہیڈ لائٹس کی دور دور تک پھیلی ہوئی روشنی میں وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اندھیرے میں کیموفلاج ہونے کے بعد وہ کس سمت گیا تھا، اس زمین میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ رائفلوں کی تڑتڑاہٹ بھی آخرکار بند ہو گئی۔ ماحول پر ایک دفعہ پھر سکوت کا راج تھا۔ رئیس عاقب خان کے بنگلے میں وہ کس طرح داخل ہو گیا تھا اور وہاں اس نے کیا گل کھلائے تھے، اس زمین میں ہم فی الحال لا علم تھے، مگر وہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر کے دوسری بار بھی صاف بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے واقعی خونی کھیل کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کا پہلا قتل تھا، وہ بھی اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود۔ سوچ کر عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ مقتول رئیس عاقب خان کے ذاتی محافظوں کا کماندار تھا۔ بجلی منقطع ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد مقتول، جس کا نام احمر خان تھا، بنگلے کے عقب میں تعینات اپنے پہرے داروں کو چیک کرنے کی غرض سے پہنچا تو عین اسی لمحے اسے اپنی پیٹھ پر ایک شدید جلن کا احساس ہوا۔ اس کے 2 ماتحت پہرے دار اس سے چند گز کے فاصلے پر کھڑے ہوئے تھے۔ احمر خان نے جب پلٹ کر دیکھا تو اسے دیوار کی سمت بھاگتا ہوا حملہ آور دکھائی دینے لگا، جو پلک جھپکتے زمین سے اچھل کر دیوار کی منڈیر پر جا پہنچا تھا۔ احمر خان کے سامنے دونوں ماتحت محافظ اب تک حملہ آور کی کارروائی سے قطعی بیگانہ تھے۔ منڈیر پر پہنچتے ہی وہ باہر کی طرف چھلانگ لگاتا کہ اسی لمحے احمر خان نے اس پر ایک راؤنڈ جھونک دیا، مگر جلد بازی اور گھبراہٹ کی وجہ سے نشانہ چوک گیا اور گولی بجائے حملہ آور کی پیٹھ میں سوراخ کرنے کے دیوار میں پیوست ہو گئی۔ اچانک گولی چلنے کی آواز سن کر تمام سرکاری اور غیر سرکاری محافظ چوکنا ہو گئے۔ پورا بنگلہ حملہ آور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس دوران کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے احمر خان پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا ہے۔ جب نامعلوم حملہ آور گولیوں کی بوچھار سے زندہ سلامت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور ہنگامی صورتحال ختم ہو گئی تو رئیس عاقب خان کے ذاتی محافظوں کو اپنا کماندار 4 دیواری کے اندر بے حس و حرکت پڑا ملا، جو زندگی کی قید سے آزاد تھا۔ اس کی پیٹھ پر بھی وہی مخصوص پتلی سی لکیر کھچی ہوئی تھی جو اس حملہ آور کی مخصوص ضرب تھی، لیکن اس ہلکی سی ضرب سے مرنے کی وجہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد معلوم ہوئی۔ شام تک پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی تھی، جس کے مطابق احمر خان کی موت ایک زود اثر زہر کی وجہ سے واقع ہوئی تھی، اور یہ زود اثر زہر پیٹھ پر موجود ہلکے زخم سے جسم میں منتقل ہو گیا تھا۔ بات بالکل واضح تھی، وہ اب زہر میں بجھے خنجر سے حملہ کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ میرے خیال میں وہ بنگلے میں دن کے وقت داخل ہوا ہوگا۔ راشد نے
خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، پھر میری جانب تائید طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ لگتا بھی کچھ اسی طرح سے ہے، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ دن ہو چاہے رات، کتنا ہی پہرا ہو، روحیں بآسانی بغیر دشواری کے ہر جگہ آ جا سکتی ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ آخر بارش کی طرح برستی ہوئی گولیوں سے وہ کس طرح محفوظ رہا۔ ایڈیشنل SHO فرحان نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ اتفاق کی بات بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگ مانیں یا نہ مانیں، مگر اب تک کے رونما ہونے والے سارے واقعات سے یہ بات صاف ظاہر ہو گئی ہے کہ وہ ایک غیر معمولی اور غیر مرئی ہستی ہے۔ فرحان نے ایک دفعہ پھر کہا۔ کیا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ میں نے تند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں ہے، فرحان نے سر پٹا کر کہا۔ پھر آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک بار پھر پوچھا۔ میں تو ایک امکان کی طرف اشارہ کر رہا تھا، فرحان نے کسی معصوم بچے کی طرح کہا۔ ایک ایسے امکان کی طرف جس کی محکمہ پولیس میں کوئی حیثیت نہیں۔ دیکھو فرحان صاحب، ہم پولیس والے ہیں، ہماری سوچیں قدرے عام آدمی سے مختلف ہوتی ہیں، ہمیں اپنے زاویے سے سوچنا چاہیے۔ آخر میں نے نرم لہجے میں کہا اور جواباً فرحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ہمیں بنگلے میں 24 گھنٹے پہرا دینا چاہیے، راشد نے چند لمحے خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں، اب ایسا ہی کرنا چاہیے، میں نے کہا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جلد از جلد اس کے ٹھکانے کا کھوج لگانا چاہیے۔ خاص کر ہم دونوں کو مل کر یہ کام جلد سر انجام دینا ہوگا۔ شہر میں تعینات اہلکاروں کی اطلاعات اب تک 0 کے برابر ہیں، راشد نے کہا۔ یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا ٹھکانہ شہر کے اندر یا شہر سے باہر آس پاس کہیں واقع ہوگا، اور اب تک ہم نے شہر کے مضافات کا جائزہ نہیں لیا ہے، راشد نے کہا۔ رئیس عاقب خان کو وہ باہر آسانی سے مار سکتا ہے، لیکن بنگلے میں گھس کر مارنے کا ارادہ عجیب ہے، میں نے کہا۔ رئیس عاقب خان بسا اوقات بنگلے میں پڑا رہتا ہے، کبھی کبھار زمینوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ شاید دن کے وقت اسے حملہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، یا وہ پہلے اس کے آدمیوں کو مار کر پھر اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال ایسے خطرناک لوگ عجیب و غریب ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، راشد نے کہا۔ بہرحال تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے، دن کے وقت ہم اسے تلاش کرتے رہیں گے اور رات کے وقت رئیس عاقب خان کے بنگلے کی پہرے داری کرتے رہیں گے۔ اس سے زیادہ ہم اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ سر، ہمیں ایک اور کام بھی کرنا چاہیے، فرحان اچانک بول پڑا، جو مجھ سے مخاطب تھا۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ ہے کہ بنگلے میں داخل ہونے والی تمام گاڑیوں کو چیک کیا جائے، خواہ وہ عاقب سے ملنے والوں کی گاڑیاں ہوں یا اس کی اپنی گاڑی ہو۔ یقیناً وہ کسی ایسی گاڑی کے ذریعے بنگلے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، فرحان نے ایک اہم امکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، کیونکہ بنگلے کے ملازم دن میں کئی بار گاڑیوں کے ذریعے شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں امکان کی طرف اشارہ، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی اس نے ایک اہم امکان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر ہم تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ عاقب خان کے بنگلے میں رونما ہونے والے خونی واقعے کے بعد پورے 1 مہینے کے دورانیے میں نہ وہ کہیں نظر آیا اور نہ ہی کہیں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی کڑی ہم حملہ آور سے جوڑ سکتے۔ لیکن عاقب خان کا بنگلہ ہنوز پولیس کی حفاظت میں تھا، اور ہم بھی اس پراسرار حملہ آور کی پراسرار خاموشی کے سبب اپنی ڈیوٹی سے غفلت نہیں برت رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ پولیس کی سخت نگرانی کی وجہ سے اپنے مقاصد کی تکمیل سے گریز کرنے پر مجبور ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی نظروں میں پولیس کی کارروائیاں ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ ضرور اس نے بنگلے میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی چیکنگ بھی دیکھ لی تھی، جس کے باعث وہ گاڑیوں میں چھپ کر بنگلے میں گھس جانے سے اجتناب کر رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے کوارٹر میں موجود تھا، بیڈ پر لیٹا نیند کی کوشش کر رہا تھا،
لیکن ذہن میں مختلف سوچیں کھلبلی مچا رہی تھیں، جن کی وجہ سے نیند مجھ سے کوسوں فاصلے پر تھی۔ ایک تو اب میں رت جگہوں کا عادی ہو گیا تھا، اور پورے 1 ماہ بعد آج رات سونے کی نیت سے بیڈ پر لیٹا تھا۔ سوچتے سوچتے کروٹ پہ کروٹ بدلتے آدھی رات بیت گئی۔ میں صحن میں ٹہلنے کی نیت سے بیڈ سے اٹھ گیا۔ کروٹیں بدلتے بدلتے میں تنگ آ گیا تھا۔ سوچا چند لمحے باہر ٹہلنے سے شاید ذہن سے خیالات ہٹ سکیں اور نیند غالب آ جائے۔ چنانچہ میں اپنے صحن میں ٹہلنے لگا۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، پرلطف ہوائیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں۔ موسم رومان پرور لگ رہا تھا۔ آنگن میں سبزہ زار پر ننگے پیر چلتے ہوئے مجھے 2-3 منٹ ہوئے ہوں گے کہ وقفے وقفے سے جاری ان لطیف ہواؤں کے سہارے ایک ناگوار سی بو میرے نتھنوں سے آ ٹکرائی۔ چند لمحوں تک میں نے اس ناگوار بو کو کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن جب بڑی تیزی کے ساتھ میرے اعصاب شل ہونے لگے تو مجھے اپنی غلطی اور اس بو کی افادیت کا اچھی طرح سے احساس ہونے لگا۔ دراصل یہ ناگوار سی بو ایک خطرناک گیس کی تھی، جسے اعصابی گیس کہتے ہیں۔ یہ گیس خصوصاً کیمیائی جنگوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ بڑی حد تک خطرناک گیس ہے۔ یہاں اس کی انتہائی کم مقدار فضا میں شامل تھی، جو مجھے خاک چاٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بو محسوس کرتے ہی اپنے کمرے میں جا کر میں منہ ہاتھ دھوتا اور باہر نہ نکلتا، لیکن اب احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا میرے لیے محال تھا، کیونکہ لمحہ بلمحہ میرا جسم اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں شل ہونے لگے۔ اب مجھے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہرحال میری قوت بینائی اور قوت سماعت بدستور بحال تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں نے کھڑے کھڑے گھٹنے ٹیک دیے اور سبزہ زار پر ڈھیر ہو گیا۔ میری آنکھیں بدستور کھلی ہوئی تھیں، لیکن میں ذرا بھی حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ مجھے کچھ احساس ہی نہیں تھا کہ وقت کس رفتار سے چل رہا ہے اور مجھے زمین بوس ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ غنودگی میں مبتلا مجھے چار دیواری کے اندر دھپ کی آواز محسوس ہوئی۔ میری نیم پا آنکھیں پہلے سے ہی اس طرف ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر مجھے وہ نظر آ گیا، حملہ آور نقاب پوش تھا جو سبک رفتاری سے میری جانب آ رہا تھا۔ چند ثانیوں بعد وہ میرے قریب آ کر اکڑوں بیٹھ گیا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دروازے پر نصب بلب روشن تھا، جس کی روشنی آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحے گھورنے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، کیسی لگی انسپکٹر صاحب میری یہ انوکھی کارروائی؟ اس کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا یا میری سماعت مفلوج ہو رہی تھی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے فضا میں اس گیس کی صرف ہلکی پھوار تحلیل کی تھی کہ طرح یہ حال ہو گیا۔ اگر میں رئیس عاقب خان کے بنگلے میں اس کو وافر مقدار میں داخل کروں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اگر میں 1 مہینے غائب تھا تو اس گیس کی وصولی کے لیے، یہ خود ساختہ اعصابی گیس ہے جسے میں نے آزاد علاقے سے حاصل کیا ہے۔ میں نے بات کے لیے منہ کھولنا چاہا تو ناکام رہا۔ سارے اعضاء میرے کنٹرول میں نہیں تھے، صرف آنکھیں نیم پا تھیں۔ چند لمحے توقف کے بعد ایک بار پھر وہ مجھ سے زہر آلود لہجے میں مخاطب ہوا۔ میں نے کہا تھا، تم کو کہ اپنا ٹرانسفر کروا لو، بڑی سخت سیکورٹی تم نے بنگلے پر معمور کر دی ہے۔ ویسے تم پولیس والے درست مفروضے قائم کرنے میں ماہر ہو۔ اس دن میں عاقب کے ملازموں کی گاڑی میں سیٹوں کے نیچے چھپ کر اس بنگلے میں وارد ہوا تھا۔ میری یہ حرکت بھی تم لوگوں کے ذہن میں آ گئی۔ پھر میں نے ایک اور آئیڈیا سوچا، پھر یہ گیس حاصل کی۔ تمہارے سوا اس خطرناک گیس کے متعلق کسی کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن افسوس تم یہاں مفلوج ہو۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ قابل ہو جاؤ گے تو اس وقت جب میں اپنا کام ختم کر چکا ہوں گا۔ میں رئیس عاقب خان اور اس کے ایک اور حواری کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود کو غیر مشروط طور پر قانون کے حوالے کر دوں گا۔
چند لمحے توقف کے بعد پھر وہ عجیب سے انداز میں بولا، میں احمد سلطان ہوں، رئیس عاقب خان سے 2 سال پرانا حساب چکانے آ گیا ہوں، اور یہ حساب انشاءاللہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل چکا دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور پھر میری نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر دیوار کے پار غائب ہو گیا۔ میں بے بسی سے سبزہ زار پر پڑا رہا۔ میں لمحہ بلمحہ غلبہ پانے والی بے ہوشی سے نبرد آزما تھا، لیکن بے ہوشی مجھ پر غالب تھی اور میں کمزور۔ اس سے پہلے کہ چند ساتھ بعد میں بے ہوشی کی دنیا میں داخل ہو جاتا، ایک ایمان پرور خیال میرے ذہن میں کوندا۔ اس سے قبل اعصاب شکن گیس اور حملہ آور کی سنی ہوئی باتوں نے مجھے اس خیال سے وقتی طور پر غفلت میں رکھا تھا۔ پھر میں اس خیال پر عمل پیرا ہونے لگا۔ اس خیال پر عمل پیرا ہونے کے لیے مجھے ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں تھی جو مفلوج تھے، صرف سچی نیت کی ضرورت تھی۔ میں اس خیال پر عمل پیرا ہونے لگا، یا اللہ، آج تیرا یہ گناہ گار بندہ تجھ سے مدد کی التجا کر رہا ہے کہ اس حملہ آور کے سامنے میری مدد فرما، مجھے اتنی طاقت عطا کر کہ میں اپنے کمرے تک جا سکوں۔ میں نے منہ ہی منہ میں بارگاہ الہی میں فریاد کی۔ پھر جیسے فرط جوش کی ایک لہر میرے رگوں پہ میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اعصاب شکن گیس کے زیر اثر رگوں میں منجمد خون دوڑنے لگا۔ چند لمحے کی کوشش کے بعد آخر میرے ہاتھوں اور پیروں میں بھی جنبش پیدا ہونے لگی۔ جب میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ آخر چند ثانیوں بعد مجھے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اب میں رینگ رینگ کر اپنے کمرے تک جا سکتا ہوں۔ پھر میں نے کمرے کی جانب رینگنا شروع کر دیا۔ میں جلد اپنے کمرے میں پہنچنے کا خواہاں تھا، جہاں بیڈ پر ٹرانسمیٹر سیٹ پڑا ہوا تھا، اور میں جلد سے جلد رئیس عاقب خان کے بنگلے پر تعینات نفری کو حملہ آور کے خطرناک عزائم کے بارے میں آگاہی دینا چاہتا تھا۔ میرے کوارٹر سے بنگلے تک کا پیدل سفر تقریباً 50 منٹ کا تھا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ حملہ آور پیدل بنگلے کی طرف جائے گا۔ حملے کی تیاری وغیرہ کے ساتھ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بنگلے تک پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی عام آدمی تو نہیں تھا کہ 50 منٹ میں پہنچ جاتا۔ اس لیے میں تیزی سے رینگنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن ہاتھ پیر صحیح معنوں میں ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال بڑی سست رفتاری کے ساتھ گھٹ گھٹ کر گھسٹ گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے اتنی توانائی فراہم کر دی تھی۔ بالآخر میں کمرے کے دروازے تک پہنچ کر سانس بحال کرنے کے لیے رک گیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ پھر تمام قوت جمع کر کے دوبارہ کسی شیرخوار بچے کی طرح فرش پر پیٹ کے بل چلنے لگا۔ چند لمحوں بعد میں بیڈ کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جو میری اس جد و جہد کی آخری منزل تھی۔ پھر میں بیڈ کی جانب ہاتھ بڑھانے لگا۔ ہاتھ جیسے مکمل طور پر میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ بمشکل تمام میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے ٹرانسمیٹر اٹھایا۔ کوشش کے باوجود بھی قوت گویائی نے میرا ساتھ نہیں دیا، لیکن رفتہ رفتہ ہونٹ لرزنے لگے، پھر منہ سے گھٹی گھٹی آواز برآمد ہونے لگی۔ آخر کار ٹرانسمیٹر پر دوسری جانب میں اپنا مقصد سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دوسری جانب ایڈیشنل SHO فرحان تھا، جو میری مریل اور ٹوٹی پھوٹی آواز سن کر حیران رہ گیا تھا۔ بہرحال میں نے اسے سمجھانے کی حد تک اپنا مقصد بیان کر دیا تھا۔ میری طبیعت مزید ناساز ہونے لگی، پھیپھڑوں میں سوزش سی ہونے لگی، آنکھوں کے سامنے زرد تبیز چادر پھیلنے لگی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ شاید میرا جو مقصد تھا وہ خدا کی مدد سے میں نے پورا کیا تھا، اور اسی وقت اہم مقصد کے مکمل ہوتے ہی قوت ارادی ماند پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اعصاب شکن گیس اب آزادی سے اپنا کام دکھا رہی تھی۔ بالآخر دل و دماغ پر تیزی سے مفلوجی طاری ہونے لگی۔ چند لمحوں کے بعد میں گہری غفلت میں پہنچ گیا۔ ہوش و حواس کی دنیا میں لوٹ آتے ہی میں نے خود کو ایک صاف شفاف کمرے میں نرم و گداز سفید بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔
قریبی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا راشد اخبار کے مطالعے میں غرق دکھائی دیا، جو اب تک میرے ہوش میں آنے سے یکسر غافل تھا۔ میں نے راشد کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے ہنکارا بھرا۔ راشد فوراً میری جانب متوجہ ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے سر؟ راشد نے پوچھا۔ شکر ہے خدا کا، میں نے کہا۔ کال موصول ہوتے ہی فرحان صاحب نے اسی وقت چند اہلکار آپ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ آپ کو 9 گھنٹے بعد ہوش آیا ہے، وہ بھی جلد طبی امداد ملنے کے بعد۔ گیس کی مقدار فضا میں انتہائی کم اسپرے کی گئی تھی، ورنہ آپ 2 دن کے بعد بھی بمشکل ہوش میں آتے، راشد نے کہا۔ اب بتاؤ کچھ اس کے بارے میں نے بے چینی سے کہا۔ اس نے بنگلے پر کافی مقدار میں گیس اسپرے کی تھی، مگر آپ کی بروقت اطلاع کے سبب بنگلہ اسی وقت خالی کرا لیا گیا۔ صرف حملہ آور کو ڈاج دینے کے لیے تعینات جوانوں کو وہاں بالکل اسی طرح رہنے دیا جو پہلے سے تھے۔ ایک لمحہ توقف کے بعد راشد دوبارہ گویا ہوا۔ بقیہ تمام نفری کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کا حکم دیا، اور یہ جگہ بنگلے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ حملہ آور تو یہ سمجھنے پر مجبور تھا کہ آپ بے ہوش ہیں، کسی اور کو اس کے خطرناک عزائم کا علم نہیں، اس لیے وہ بلا جھجک تسلی کے ساتھ بنگلے پر ایک اوزار کے ذریعے اعصاب شکن گیس کا اسپرے کرنے لگا۔ حملہ آور کا فاصلہ بنگلے سے یقیناً دور تھا۔ بنگلے پر تعینات نفری کو جب اس خطرناک گیس کے اثرات محسوس ہونے لگے تو اسی وقت ہمیں اطلاع دی گئی کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ بنگلے پر تعینات نفری اور عاقب کے کارندوں نے بھی گیس سے بچاؤ کے لیے ممکنہ احتیاطی تدابیر کا انتظام اچھی طرح سے کر رکھا تھا، جس کے سبب کسی پر بھی مکمل بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، بلکہ غنودگی رہی۔ بعد میں چند جوان بے ہوش ضرور ہو گئے تھے، مگر اس وقت دکھاوے کے لیے بے ہوشی کا ناٹک رچایا گیا تھا۔ چند ثانیے سانس درست کرنے کے بعد راشد ایک دفعہ پھر مخاطب ہوا۔ رئیس عاقب خان ہم لوگوں کے درمیان موجود تھا۔ اس کی دانست میں رئیس عاقب خان اپنے بنگلے میں موجود تھا اور اس کی خطرناک کارروائی سے پولیس لاعلم تھی۔ بقول جوانوں کے حملہ آور جب بنگلے کی 4 دیواری کے قریب آ گیا تو سب کو زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے پایا اور خود آرام سے بنگلے میں گھس گیا۔ ہم لوگوں نے اندازے کے مطابق عین اسی وقت بنگلے کا رخ کیا جب وہ بنگلے میں گھسا تھا۔ شاید وہ بنگلے میں رئیس عاقب خان کو تلاش کرنے گیا تھا۔ بنگلے میں عاقب کے چند کارندے ضرور موجود تھے، اور وہ بھی غنودگی میں مبتلا اور مکمل بے ہوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حملہ آور اس کی تلاش میں وقت صرف کرنے لگا۔ پوری فوج جلد بنگلے کو اپنے گھیرے میں لینے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر چند پھرتیلے جوان میری سرکردگی میں بنگلے میں داخل ہو گئے اور ہم نے اسے جلد دھر لیا۔ وہ ہمارا سامنا کرنے کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس لیے ہمیں بنگلے میں دیکھ کر سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ بنگلے کی اوپری منزل کے راہداری میں ہمیں ملا۔ آگے پیچھے پولیس والے، دائیں بائیں دیواریں، وہ ان پولیس کے جوانوں دیواروں کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا، جس کے سبب ہم نے بآسانی اسے گرفتار کر لیا۔ شکر ہے رب کا، میں نے کہا۔ ابھی تک اس کی گرفتاری کو خفیہ رکھا گیا ہے، ورنہ پریس والے اور عوام ضرور تھانے کا رخ کرتے، اور اس کی گرفتاری کی فی الحال رپورٹ درج نہیں کی گئی ہے۔ کافی الجھا ہوا کیس ہے۔ وہ احمد سلطان ہے، پولیس ریکارڈ میں وہ 2 سال پہلے مر چکا ہے۔ بھلا مردے کی گرفتاری کی رپورٹ کیسے درج ہو سکتی ہے؟ راشد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا، یا یہ چکر اصل میں ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی تک وہ سخت غصے میں ہے، کیونکہ رئیس عاقب خان کو مارنے کا خواب پورا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ اصل حقیقت بتانے کے موڈ میں نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اصل حقائق بیان کرنے سے مجبور ہے۔ پھر بھی اس نے یہ بات وثوق سے بتائی ہے کہ وہ احمد سلطان ہے، راشد نے کہا۔ وہ پھر کون تھا؟ میں نے غیر ارادی طور پر کہا۔ یہی تو ایک معمہ ہے، راشد نے کہا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ گرفتار تو ہو گیا، میں نے کہا۔ واقعی
ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، راشد نے تائیدی لہجے میں کہا۔ اعصاب شکن گیس کے اثرات میرے اعصاب سے پوری طرح زائل ہو چکے تھے۔ میں خود کو بالکل تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب میں حوالات کی آہنی سلاخوں کے سامنے پہنچ گیا۔ میں نے نگرانی کرنے والے دونوں اہلکاروں کو جانے کا حکم دیا۔ دونوں حکم بجا لائے۔ میں حوالات کے اندر متوجہ ہو گیا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حوالات کی چھت سے لٹکے ہوئے بلب کی زرد روشنی پوری کوٹری میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں میری جانب تھیں۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنی طرف آنے کا حکم دیا۔ وہ فوراً اٹھ گیا اور آہنی سلاخوں کے قریب پہنچ گیا اور کسی فلمی مجرم کی طرح دونوں ہاتھوں سے سلاخیں تھام کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد میں مخاطب ہوا۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر صرف ایک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں نے تجھ سے سوال کیا ہے، میں نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک ذمہ دار پولیس آفیسر اپنے ایک پابند سلاسل دیرینہ مطلوب مجرم سے پوچھے کہ تم کون ہو؟ بڑی مذاق خیز بات ہے، حملہ آور نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرے خیال میں تم 3rd ڈگری کے بغیر کچھ بتانے کے موڈ میں نہیں ہو، میں نے تند لہجے میں کہا۔ 3rd ڈگری کی دھمکی دے کر مجھے ہراساں کرنے کے چکر میں نہ رہو۔ یہاں یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی بھی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بھی اسی معاشرے کے ایک ذمہ دار آفیسر ہیں، حملہ آور نے نفرت انگیز لہجے میں کہا۔ لیکن میری طرف سے تم شک میں نہ رہو، مجھ میں سچ سننے کی تاب ہے، اور تمہارے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے تو میں تمہیں انصاف دلا کر رہوں گا، میں نے وثوق سے کہا۔ ذہن ٹٹولنے کی غرض سے پولیس والے ہمیشہ سچائی کا لبادہ اوڑھتے ہیں، مگر میں آپ کو اپنی ساری کتھا سنا ڈالوں گا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ میرے ساتھ ناانصافی برتیں اور عاقب خان جیسے رذیل انسان کا ساتھ دیں، حملہ آور نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تو سنا ڈالو اپنی کتھا، میں نے کہا۔ لمبی چوڑی کہانی ہے، 2-3 جملوں میں بیان مشکل ہے، کھڑے کھڑے آپ تھک جائیں گے، حملہ آور نے کہا۔ ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ سنوں گا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر میں حملہ آور کو حوالات سے نکال کر اپنے ساتھ دفتر میں لے آیا۔ میں نے ایڈیشنل SHO فرحان اور تفتیشی آفیسر ASI راشد کو بھی بلا لیا۔ اب ہم تینوں کے سامنے زنجیروں میں جکڑا حملہ آور کھڑا تھا، اور ہم تینوں اس پراسرار انسان کی داستان سننے کے لیے بے تاب تھے۔ پھر وہ گویا ہوا۔ اس شہر میں روزگار کا خاص ذریعہ میرے ہاتھ نہ لگا۔ میں موٹر مکینک کے کام سے کچھ واقف تھا۔ پھر میں نے روزگار کا رونا اپنے ایک دوست کے سامنے رویا۔ اس نے مجھے اس شہر میں شفٹ کرایا۔ میری بیوی شمائلہ میرے ساتھ تھی۔ وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی تھی اور اسے پڑھنے پڑھانے کا شوق بھی بے حد تھا۔ میں صبح سویرے کام پر نکل جاتا، شام 7 بجے تک واپس گھر لوٹ آتا۔ شمائلہ گھر میں اکیلی تھی۔ پھر چند دنوں بعد اس نے اکیلے پن کی بوریت دور کرنے اور اپنے شوق کو پورا کرنے کی غرض سے شہر کے ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں نوکری کر لی۔ ماہانہ آمدنی بھی معقول تھی۔ غرض یہ کہ ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شومئی قسمت رئیس عاقب خان نے شمائلہ کو آفر کر دی کہ وہ شام کے وقت اس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے بنگلے پر آ جایا کرے۔ رئیس خان کے بچے تھے، خود چل کر ٹیوشن پڑھتے، ایک مکینک کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، وہ اپنی توہین محسوس کرتے تھے۔ بہرحال شمائلہ نے مجھ سے بات کی تو میں نے بخوشی اجازت دے دی۔ اس وقت رئیس عاقب خان میرے نزدیک ایک فرشتہ صفت انسان تھا، جیسا کہ اب بھی اس شہر کے باسی اسے سمجھتے ہیں۔ دوسری بات کثیر معاوضے کا لالچ تھا۔ چند لمحے تک وہ سانس لینے کے لیے رکا، پھر مخاطب ہوا۔ اس دن میں کام سے جلدی گھر لوٹ آیا اور شمائلہ کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک وہ ڈری سہمی گھر میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے مجھے یہاں سے فوراً نکل جانے کو کہا۔ جب میں نے پوچھا تو صرف اس نے اتنا بتایا کہ رئیس عاقب خان نے اس پر مجرمانہ حملے کی کوشش کی ہے
اور وہ کسی طرح بنگلے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ عاقب خان کے اس گھٹیا فعل کے ارادے میں احمد خان اور بنگلے کے چوکیدار نے معاونت کی ہے۔ یہ سن کر میں طیش میں آ گیا، لیکن شمائلہ نے سمجھایا کہ فی الحال اس شہر سے نکلنے میں ہی ہماری عافیت ہے، ورنہ وہ کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ ہم دونوں گھر سے نکلنے والے تھے کہ احمد خان اور چوکیدار احاطے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ وہ دونوں مسلح تھے اور ان کے چہروں سے صفاقی پھوٹ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں ہمارے قریب آ گئے۔ احاطے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ احمد خان نے بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی گویا دو آدم خور شیروں کے نرغے میں پوری طرح پھنس گئے تھے۔ اس وقت میں لڑائی بھڑائی میں اتنا طاق نہیں تھا جتنا بعد میں ہو گیا تھا۔ صرف غیرت داؤ دلا رہی تھی، اور غیرت ہی مجھے رفتہ رفتہ بزدل سے نڈر بنانے میں مشغول تھی۔ اب حملہ ہی بہترین دفاع بن چکا تھا۔ میں نے ان دونوں کے مسلح ہونے کے باوجود اپنے قریب بالکل سامنے کھڑے ہوئے چوکیدار کے نازک مقام پر ایک بھرپور لات رسید کر دی۔ چوکیدار تو ایک لمحے میں ہی اسی جگہ پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے چوکیدار کے ہاتھوں میں موجود شاٹ گن پر ہاتھ ڈالا، لیکن اسی لمحے میرے سر سے کوئی بھاری شے ٹکرائی جو یقیناً چوکیدار کے دائیں سائڈ پر کھڑے ہوئے احمد خان کی وزنی رائفل کا بٹ تھا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس وقت کتنے بجے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تقریباً 7، سوا 7 بجے کا وقت تھا، حملہ آور نے کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں ایک عجیب تجسس آمیز خاموشی مسلط ہو گئی۔ ہم تینوں یکٹک اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ وہ دوبارہ پھر گویا ہوا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک جھونپڑے میں چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے پایا۔ چارپائی پر مجھے لٹا کر رسیوں سے باندھا گیا تھا، اس لیے میں چارپائی پر چاروں شانے چت پڑا تھا اور مضبوط رسیاں میرے جسم کے اوپر جال کی صورت اختیار کر گئی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ جھونپڑے میں ایک لالٹین چھت سے لٹکی ہوئی تھی، جس کی زرد بیمار روشنی میں مجھے اپنے دائیں بائیں 2 آدمی ہیولوں کی صورت میں دکھائی دینے لگے۔ جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہو گئیں اور ذہن سمجھنے کے قابل، تو پھر میں نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ وہ دونوں وہی خبیث انسان تھے، یعنی احمد خان اور چوکیدار، جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ زمان ہے۔ دونوں اپنے آقا ابلیس صفت عاقب خان کے نمک کا حق ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے شمائلہ کے بارے میں پوچھا تو ان خبیثوں نے کہا، اپنی فکر کر، وہ تو کب کی دنیا چھوڑ چکی ہے۔ پھر احمد خان نے نیفے میں سے ایک پستول نکالا اور اس کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا، پریشان کیوں ہوتے ہو یار؟ اپنی بے وقوف بیوی کے لیے؟ ہم تجھے بھی وہیں پہنچا دیں گے جہاں تیری بیوی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے نوجوانی میں چلی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹریگر دبا دیا۔ کتنی بار ٹریگر اس نے دبایا تھا یہ اس وقت مجھے معلوم نہیں ہوا۔ انگارے میرے بدن میں دوڑنے لگے، مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ یہ کہتے ہی حملہ آور سانس درست کرنے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا۔ میری قسمت اچھی تھی یا قدرت مجھ سے مزید امتحان لینا چاہتی تھی کہ میں احمد خان کی گولیوں سے نہیں مرا۔ ان خبیثوں! پھر وہ کون تھا جس کی لاش پولیس کو ملی تھی؟ فرحان نے بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ آپ تسلی کے ساتھ میری بپتا سن لیں تو آپ کے علم میں آ جائے گا کہ وہ دراصل کون تھا، حملہ آور نے فرحان سے کہا اور سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ ان درندوں نے اپنی دانست میں مجھے مردہ سمجھ لیا تھا اور میری لاش کو ایک ویران مقام پر پھینک دیا تھا جو اس شہر کے مضافات میں واقع ایک امیر مگر خدا ترس انسان کے زرعی فارم کے قریب ہے۔ اس زرعی فارم میں ہمیشہ اس کے ملازم رہتے تھے جو فارم کی دیکھ بھال وغیرہ کرتے ہیں، مگر اتوار کے دن وہ خدا ترس انسان بغرض تفریح فارم پر اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے آتا ہے۔ اگلے دن اتوار تھا، اس کا آنا یقینی تھا۔ جب فارم آیا تو بقول اس کے 10 بجے کے وقت وہ اکیلے فارم ہاؤس سے نکلا۔ چہل قدمی کرتے کرتے جب مطلوبہ جگہ پہنچا تو میں بے ہوش بلکہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں اطلاع دینے کے بجائے اس نے بذات خود مجھے وہاں سے
بے ہوشی کی حالت میں پک اپ کیا اور ایک پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرا دیا۔ پر وقت امداد ملنے کی وجہ سے میں بچ گیا۔ 4 گولیاں میرے پیٹ میں لگی تھیں۔ اسپتال کا سارا عملہ مجھ سے مطمئن تھا۔ کسی نے بھی قانونی نکتہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، اور اس کی وجہ وہ فرشتہ صفت انسان تھا جس کی وجہ سے مجھے نئی زندگی ملی تھی۔ دوران علاج چند دن بعد وہ ایک اخبار ہاتھ میں لیے میرے پاس آیا اور اخبار میری طرف بڑھایا۔ اخبار میں شائع خبر پڑھتے ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری بیوی کا خون ان لوگوں نے بڑی چابک دستی کے ساتھ میرے سر ڈالا ہے۔ وہ فرشتہ صفت انسان میرے بیڈ کے کنارے کھڑا مجھے عجیب مگر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے شروع سے آخر تک کا سارا واقعہ اس کے سامنے دہرایا۔ میرے لہجے میں یقین کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے مطمئن ہو گیا۔ بہرحال چند دن کے بعد مجھے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں صحت یاب ہو گیا۔ چند دن میں اس امیر شخص کے پاس رہا۔ پھر ایک دن میں نے رخصتی کی اجازت مانگی۔ اس نے مجھے ایک مہربان بزرگ کی طرح سمجھایا کہ میں کوئی غلط قدم ہرگز نہ اٹھاؤں تو مجھے اجازت دے گا، اور رہی بات مجھ پر بیتے ہوئے ناجائز سلوک کی تو وہ خدا پر چھوڑ دوں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں بالکل کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ پھر اس نے مجھے بخوشی جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے چل پڑا۔ دراصل میں انتقام لینے کے لیے بے چین تھا، مگر وعدے کی زنجیر میرے قدموں کو جکڑے ہوئے تھی۔ ایک ایسے انسان سے میں نے وعدہ کیا تھا جو اس مادی دور میں ایک نایاب فطرت ہستی تھا۔ اس لیے میں وعدہ توڑ کر اسے ہرگز ناراض کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ میں کراچی جانے والی ٹرین میں سوار تھا۔ ایک اسٹیشن پر گاڑی رکی تو میں چائے پینے کی غرض سے اتر گیا۔ چائے کے اسٹال کے قریب ایک بک اسٹال بھی تھا۔ میں نے وقت گزاری کی غرض سے ایک پرچہ خریدا اور گاڑی میں آ کر پڑھنے لگا۔ دفعتاً ایک خبر پر نظر پڑتے ہی میں چونک گیا، جو میرے ہی متعلق تھی۔ خبر میں میری خودکشی کا تذکرہ تھا۔ تفصیل پڑھ کر میں حقیقت سے روشناس ہو گیا۔ حملہ آور یہ کہتے ہی خاموش ہو گیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ، میں نے سامنے پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ ایک کرسی پر دراز سا ہو گیا۔ ایسائی راشد جو میرے دائیں پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، حملہ آور کی زبانی اس کے واقعات قلم بند کر رہا تھا۔ اس دوران اسے بھی کچھ دیر کے لیے آرام مل گیا تھا اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کو جھٹکا دے کر تازہ دم کرنے میں مصروف تھا۔ بالآخر وہ بقیہ گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ میں اپنے محسن سے تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ میرے دشمنوں کا مجھ پر تیسرا وار تھا۔ جس شخص کی لاش یہاں ملی تھی وہ میرا جڑواں بھائی تھا، جو کراچی میں سکونت پذیر تھا اور مجرد زندگی گزار رہا تھا۔ جس کے پاس میں نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا تھا، وہ ہو بہو میرا ہم شکل تھا۔ قریبی لوگ بھی ہم دونوں میں شناخت کرنے میں مات کھا جاتے تھے کہ ہم میں احمد سلطان کون ہے اور شاہد سلطان کون ہے۔ میرا اس دنیا میں وارث یہی ایک بھائی تھا جو میرے ہم شکل ہونے کی بھینٹ چڑھ گیا۔ جب اس نے میرے متعلق اخبار میں ناقابل یقین خبر پڑھی تو صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے یہاں آیا، اور پھر میرے ہم شکل ہونے کے باعث مارا گیا، اور پھر رئیس عاقب خان نے اسے میری خودکشی ظاہر کی۔ میں نے اپنے بھائی کا تذکرہ اس شہر میں کسی سے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میری بیوی شمائلہ نے۔ اس لیے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا کوئی ہم شکل بھائی بھی ہے۔ اگر معلوم ہوتا تو میری کارروائیوں کو میری روح کی کارروائی نہیں سمجھتے، بلکہ میرے ہم شکل بھائی کی کارروائی سمجھنے لگتے۔ بھائی کے انتقال یعنی قتل ہونے کے بعد میرا زخمی سینہ ایک دفعہ پھر زخمی ہو کر رہ گیا۔ میں کراچی آ گیا۔ میں نے اپنے محسن شخص سے رابطہ کیا۔ اسے جب میرا فون موصول ہوا تو وہ حیران ہو گیا، کیونکہ اس نے اخبار میں میری خودکشی کے متعلق پڑھا تھا، اور وہ خوش بھی تھا کیونکہ میں حیات تھا۔ بہرحال میں نے اسے تمام حقیقت سے آشنا کیا اور آئندہ اپنے انتقامی عزائم کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے اب مجھے میرے دل میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے سے باز نہیں رکھا۔ چند مہینوں میں نے کراچی میں جمناسٹک
اور مارشل آرٹ کی تربیت حاصل کی۔ کڑی ریاضتوں اور جان لیوا مشقوں نے مجھے چند مہینوں میں کندن بنا دیا۔ فائٹ میں اعتماد حاصل ہونے کے بعد میں نے اس شہر کا رخ کیا۔ دن کو میں شہر کے مضافات میں واقع ایک ویران ڈاک بنگلے میں رہتا تھا، جہاں کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس ڈاک بنگلے کے متعلق کئی عجیب و غریب قصے مشہور تھے اور وہ شہر سے کافی فاصلے پر بھی تھا۔ غرض کے شام کے سائے ڈھلتے ہی میں شہر کا رخ کرتا اور ایک شخص کو زخمی کرنے کے بعد دوبارہ ڈاک بنگلے جاتا یا اسی شہر میں ہی کہیں چھپ جاتا تھا۔ پھر میرا سامنا آپ دونوں سے ہوا۔ راشد صاحب مجھے پہچان گئے، جو میرے حق میں بہتر ہوا، کیونکہ اس شہر کے لوگوں کے سامنے مجھے زمین کے سینے میں اتارا گیا تھا۔ راشد بھی مجھے زندہ دیکھ کر حیران ہوا۔ پھر میں نے اخبار میں اپنا رکا میں اپنی تصویر شائع کروا کر لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن تم نے رئیس عاقب خان کے آدمیوں پر حملے کے علاوہ دیگر شہریوں پر بھی حملے کیے ہیں، میں نے کہا۔ میں اس شہر میں دہشت پھیلانے کے لیے، اس شہر کے سارے باسی بھی تو رئیس عاقب خان کے حمایتی ہیں۔ کسی نے بھی میرے اوپر بیتے ہوئے اصل واقعے کی طرف توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ سارے شہری میرے مزاج سے واقف تھے، پھر بھی خاموش تھے۔ میرا اصل ٹارگٹ رئیس عاقب خان، احمد خان اور چوکیدار زمان تھا۔ ایک کو تو میں نے جہنم واصل کر دیا، مگر افسوس کہ دو درندے ابھی تک زندہ ہیں۔ حملہ آور جو احمد سلطان تھا، اس نے تعصب سے کہا، تم انہیں اور طریقے سے بھی تو ختم کر سکتے تھے، پھر یہ زہریلے خنجر سے حملہ کرنا عجیب بات نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری بیوی کو ان لوگوں نے چھرے سے وار کر کے قتل کر ڈالا تھا، میں بھی انہیں ڈرا ڈرا کر زہریلے خنجر سے ختم کرنا چاہتا تھا، احمد سلطان نے کہا۔ اعصاب شکن گیس کہاں سے حاصل کی اور باقی گیس کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے رات کو آپ سے کہا تھا کہ گیس میں نے ملک کے آزاد علاقے سے حاصل کی ہے اور سب ختم ہو گئی ہے، احمد سلطان نے کہا۔ چند مزید سوالات پوچھنے کے بعد میں نے احمد سلطان کو دوبارہ لاک اپ میں بند کر دیا۔ وہ سخت رنجیدہ تھا، کیونکہ وہ اپنا انتقام مکمل کرنے سے محروم رہ چکا تھا۔ احمد سلطان کے بیان کی روشنی میں اب رئیس عاقب خان اور اس کے بنگلے کے چوکیدار زمان کو گرفتار کرنا ناگزیر تھا، اس لیے ہم تقریباً 15 منٹ کے بعد رئیس عاقب خان کے بنگلے میں تھے، مگر رئیس عاقب خان اور چوکیدار زمان وہاں موجود نہیں تھے۔ عاقب خان کے بال بچے موجود تھے۔ ملازموں نے ہمیں بتایا کہ وہ اعلیٰ صبح لاہور جانے کا کہہ کر اپنے 4 مسلح باڈی گارڈ کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں۔ ان باڈی گارڈز میں چوکیدار زمان بھی شامل تھا۔ اب پولیس احمد سلطان کے بیان کی صداقت سے انکار کرنے سے یکسر قاصر تھی۔ رئیس عاقب اور اس کے گماشتے زمان نے فرار کا راستہ اختیار کر کے خود اپنے مجرم ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ میری جگہ کوئی اور رشوت خور آفیسر اگر ایس ایچ او ہوتا تو یقیناً رئیس عاقب خان اپنے کارندے سمیت روپوش ہوتا اور نہ ہی وہ ایس ایچ او مال کمانے کا نایاب موقع ضائع کرتا، اور ہو سکتا ہے کہ احمد سلطان اب تک بقید حیات بھی نہ ہوتا۔ اسے جوڑ توڑ کے بعد عالم ارواح میں پہنچا دیا جاتا۔ اب احمد سلطان کی گرفتاری کو عوام الناس پر ظاہر کرنا ضروری تھا۔ دوسرے دن تمام اخباروں میں پراسرار حملہ آور کی گرفتاری، اس کے زبانی انکشافات اور رئیس عاقب خان اور اس کے گھریلو چوکیدار کے فرار کے متعلق خبریں شہ سرخیوں سے چھپیں۔ تمام صوبے کی پولیس رئیس عاقب خان اور اس کے گماشتے کے پیچھے لگ گئی، مگر تاحال ان دونوں کا سراغ نہیں ملا تھا۔ احمد سلطان کا چالان ہم نے عدالت میں پیش کیا۔ اس نے عدالت میں بھی وہی بیان دیا جو ہم لوگوں کے روبرو بیان دیا تھا۔ عدالت نے 7 یوم بعد کی تاریخ اگلی پیشی کے لیے مقرر کی اور احمد سلطان کو سینٹرل جیل منتقل کر دیا۔ اقرار جرم کے باوجود عدالت نے اسے پہلی پیشی پر اس لیے سزا نہیں سنائی تھی کہ احمد سلطان کے مخالف فریق تاحال روپوش تھے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عدالت نے اس محسن شخص کو بھی اگلی پیشی پر
عدالت میں حاضر ہونے کا سمن جاری کیا تھا تاکہ صحیح معنوں میں فیصلہ سنانے میں کوئی قباحت نہ ہو، لیکن بیچارے احمد سلطان کو اگلی پیشی پر حاضر ہونا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اس نے ایک رات بیرک کی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر خودکشی کر لی تھی۔ لیکن میرا دل یہ بات نہیں مان رہا تھا کہ احمد سلطان نے حالات سے مایوس ہو کر خودکشی کر لی، بلکہ اسے رئیس عاقب خان کی ایما پر جیل میں قتل کیا گیا تھا۔ میں اس زمین میں کچھ کرنے سے محروم تھا سوائے افسوس کے۔ مجھے یہ یقین بھی تھا کہ اگر عدالت اسے سزا بھی دیتی تو عمر قید کی، پھر بھی وہ زندہ تو ہوتا، کیونکہ میں نے بھی اس کے حق میں چالان بنا کر پیش کیا تھا۔ تقریباً احمد سلطان کی خودکشی کے واقعے کے 2 ماہ بعد روپوش رئیس عاقب خان اور اس کے گماشتے چوکیدار زمان کی لاشیں ہمیں اسی شہر میں ایک زیر تعمیر عمارت سے ملی۔ عجیب بات یہ تھی کہ دونوں لاشوں کی پیٹھ پر بالکل ویسی ہی لکیر نقش تھی جو مرحوم احمد سلطان کے وار کا خاصہ تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات 11 اور 12 بجے کے درمیانی ساعت میں پیٹھ پر زو دست زہریلے خنجر کے وار سے انہیں ہلاک کیا گیا تھا۔ ہم نے کاغذی کارروائی مکمل کر لی اور فائل سرخ خانے میں کھپا دی۔ ان کی پراسرار موت کے بعد اور کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ اب اس واقعے کو 3 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، لیکن رئیس عاقب خان اور اس کے کارندے کے قتل کو اس شہر کے باسی احمد سلطان کی روح کا انتقام سمجھتے ہیں۔ خود میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟